ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام ان لوگوں سے لیتا ہے جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی جو تینوں شکلیں ہیں، وہ تینوں شکلیں ایک ساتھ موجود ہیں: دعوت بھی، تعلیم بھی اور تزکیہ۔ اگر تینوں چیزیں ایک ساتھ ایک آدمی میں جمع نہیں ہیں تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی بڑا کام لیا ہے تو اس میں تینوں باتیں، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے۔ دو ہے ایک نہیں ہے، ایک ہے دو نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، بلکہ امت کو ایسے لوگوں سے نقصان پہنچا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں کام ایک جگہ سے ہو رہا تھا اور سب مل جل کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مجمع، قرن اول کا جو مجمع تھا، قرن اول کے مجمع میں یہ تینوں باتیں ایک ساتھ تھیں: دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ۔ بعد میں جو مجمع آیا ہے، مجمع بڑھ گیا تو شعبے تقسیم ہو گئے۔ خلافت حکومت میں بدل گئی، یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا ہے خلافت حکومت میں بدلی۔ جب خلافت حکومت میں بدلی تو دعوت، امر معروف نہی منکر، یہ حکومت کے ہاتھ میں چلی گئی یہ چیز، حکومت کے ہاتھ میں یہ چیز چلی گئی۔ جب حکومت کے ہاتھ میں، داعی سپاہی بن گئے، داعی سپاہی بن گئے۔ خلافت حکومت میں بدل گئی، داعی سپاہی بن گئے۔ تو اس وقت کے علماء صلحاء نے تعارض کرنے کے بجائے، کیونکہ پہلے بھی بہت جنگیں ہو چکی تھیں، امت پریشان تھی، اس وقت کے علماء صلحاء نے تعلیم و تزکیہ کو الگ کر دیا۔ دعوت کو بادشاہوں نے، امر معروف نے منکر کے شعبے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو علم کا حاصل کرنا بھی حکومت کے عہدوں کے لیے ہونے لگا۔ قاضی بننا، قاضی قضات بننا، یہ بھی حکومت کے عہدے میں چیز شامل ہو گئی۔ تو اہل تزکیہ نے اپنے کو اس سے الگ کر دیا۔ لیکن زمانہ طلب کا تھا، امت میں طلب تھی، امت اپنی یہ تینوں حاجتیں تینوں جگہ کے اکابر کے پاس جا کے پوری کرتی تھی۔ علماء کے پاس جا کے علم سیکھا، ذاکرین کے پاس جا کے، تزکیہ والوں کے پاس جا کے اپنا تزکیہ کرایا، اور دعوت والوں کے پاس شامل ہو کر جا کر دعوت کا کام کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کیا۔ اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ بے طلبوں کا آیا، جیسے ہم لوگوں کا آج کا زمانہ ہے، یہ بے طلبوں کا زمانہ ہے۔ امت کے اندر سے دین کی طلب نکل گئی۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ ایک کوئی بڑے محدث کسی شہر میں آتے تھے پہلے زمانے میں، تو لاکھوں کا مجمع ہو جاتا تھا ان سے حدیث شریف سننے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے بغداد میں تو 40,000 لوگ تو صرف قلم آباد سے لکھنے والے تھے، مجمع کتنا تھا؟ مشہور واقعہ ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ طلب اتنی تھی، کوئی اللہ والا کہیں چلا جاتا تو اس کی زیارت کے لیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا۔ تو قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک ایک واعظ میں کئی کئی جنازے نکلتے تھے، یہ طلب تھا۔ اب طلب ختم ہو گیا، بے طلبی کا زمانہ آیا۔ اس وقت یہ حال ہے کہ بڑے سے بڑے امت کے داعی یا بڑے سے بڑے محدث معلم، بڑے سے بڑے اللہ والے کسی شہر میں جمع آ جائیں تو اخبارات میں اشتہار نکلتا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے، پھر بھی امت آ کے سننے کے لیے تیار نہیں، امت جمع ہونے کے لیے تیار نہیں، بے طلبی کا زمانہ ہے۔ تو اس بے طلبی کے زمانے میں وہی کام کرنا ہوگا جو کام انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ انبیاء علیہ السلام بے طلبوں کی طرف بھیجے گئے۔ جو بعثت ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں جب حق باطل کے اندر اس طرح چھپ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے، جب عقائد صحیحہ اس طرح چھپ جائے باطل کے اندر کہ ایک عام آدمی اپنے عقائد کو صحیح نہیں کر سکے، ایک عام آدمی اپنے دین کو صحیح نہ کر سکے، اس طرح سے جب حق مغلوب ہو جاتا ہے باطل سے، تو ایسے وقت میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ جب دین کا پہچاننا مشکل ہو جائے، ایمان کا پہچاننا مشکل ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں تشریف لے آئے جس ماحول میں حق چھپ گیا۔ اللہ کا گھر موجود تھا، اس کو بیت اللہ کے نام سے لوگ جانتے تھے، اللہ کے نام سے ملا کر اپنا نام بھی رکھتے تھے، عبداللہ بھی نام ہوتا تھا، عبد الرحمن بھی نام ہوتا تھا، یعنی اللہ لفظ ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا، اس نے آشنا تھے، وہ اللہ لفظ سے، رحمان لفظ سے آشنا تھے، لیکن اس کی حقیقت ان کے اندر سے نکل چکی تھی اور اسی کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے افراد پر محنت شروع کی، اجتماعی محنت نہیں، انفرادی محنت، کیا تھے کوئی نہیں تھا، افراد پر محنت شروع کیا، یعنی وجود دعوت۔ وہ وقت ہوتا ہے جب دعوت کا وجود ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کام کوئی کرتا نہیں ہے، کام اللہ لے لیتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا ہے، کام اللہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو مخلوقات سے ظاہر کرتا ہے، اللہ کا امر مخلوق سے ظاہر ہوتا ہے، مخلوق میں بذات ہی کچھ نہیں ہے، مخلوق میں اس کی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا امر ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے، مخلوق سے دکھائی دیتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوا، حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ کا امر ظاہر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا، دعوت کا وجود ہوا۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے جس میں کام کرنے والوں کی تربیت ہوتی ہے،
جس کو وقفہ تربیت کہتے ہیں، جس میں کام کرنے والوں کی تربیت ہوتی ہے، جس میں مسائل ہیں، شدائد ہیں، تکالیف ہیں کہ آدمی جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، چیخ پڑتا ہے آدمی، متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی، ایسے حالات، ایسے مسائل، ایسے شدائد کہ آدمی چیخ پڑے اللہ کی مدد کب آئے گی، لیکن مدد آتی ہے۔ تو یہ وقفہ تربیت کے ختم ہونے کے بعد پھر اظہار نصرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، جب قربانی مجاہدہ ایک اس کی سطح ہے، اس کو اللہ کو معلوم ہے، اس سطح تک قربانی پہنچ جاتی ہے، مجاہدہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے تو لوگ جو دین میں داخل ہونے لگتے ہیں، یہ لوگ داخل ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو نصرت کا دور ہے، اس نصرت کے دور سے صحابہ گھبراتے تھے، صحابہ گھبراتے تھے۔ جب مشکلات تھیں تو وہ جمے رہے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم پر وسعت ہوئی تو ہم ثابت قدم نہیں رہ سکے، ہماری کیفیات بدل گئی، ہم وہ نہیں رہ سکے جو ہم پہلے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جب نعمتیں آئی ہیں اور فتوحات آئے ہیں تو ہم اپنے کو سنبھال نہیں سکے۔ اس دور کا یہ بڑا فتنہ ہوتا ہے، جب نصرت آتی ہے تو نصرت کے وقت اپنے کو سنبھال پانا یہ مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، باہر نکلے، صحابہ کمزوری کے حالت میں، اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سطر صحیح چھپ سکے، تو ایک دوسرے کی آڑ میں بیٹھ رہے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو، ایک دوسرے کے آڑ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ رو دیے، ان کی حالت دیکھ کر، پریشانی کی اور غربت کی اور افلاس کی، مخلوق الحالی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دن میں کئی کئی جوڑے بدلو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم دن میں کئی کئی جوڑے بدلو گے، اور تمہارے دسترخوان پر کئی کئی قسم کی چیزیں ہوں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آج تو مثال میں صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج بہتر ہیں یا اس وقت بہتر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حکم ہے کہ بہتر تو تم آج ہی ہو، بہتر تو تم آج ہی ہو، جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ آج ہم کو گھبراہٹ کیا ہے؟ آج ہم کو گھبراہٹ دین کا کام کرنے میں جو سب سے زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو ہماری ضروریات کشادگی سے پوری نہیں ہوگی، جیسے اور لوگ اور دنیا داروں کی پوری ہو رہی ہے، دکانداروں کی یا نوکری کرنے والوں کی یا دوسرے پیشے اختیار کرنے والوں کی ضروریات جس آسانی سے پوری ہو رہی ہے، اور جو ان کی معیار زندگی ہے وہ معیار زندگی دین کے کام کرنے والوں کی آج نہیں ہے۔ ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں، ان کے پاس وسائل بھی کم ہیں، اور دین کی محنت کا ان کا خرچ بھی ہوتا ہے، سفر میں بھی خرچ ہوتا ہے، مہمان نوازی میں بھی خرچ ہوتا ہے، تو ان کے پاس یعنی گھر کو چلانا مشکل ہوتا ہے، تکالیف ہوتی ہے، صحیح کپڑے نہیں ہوتے، صحیح کھانے نہیں ہوتے، صحیح مکان نہیں ہوتا، صحیح دوا علاج نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں گزارا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ جو شدائد ہیں، اس سے آدمی گھبرا کر دین کے کام کو چھوڑتا ہے یا اس سے الگ ہوتا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ ہمارے ہی سماج میں، ہمارے ہی گاؤں بستی میں، میرے ہی خاندان میں یا میرے ہی بھائی میں ایک بھائی دین کا کام کر رہا ہے، ایک بھائی
دنیا کا کام کر رہا ہے، دونوں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ایک کے بیوی بچوں کی معیار زندگی الگ ہے، دوسرے کے بیوی بچوں کی معیار زندگی الگ ہے۔ گھر میں عورتیں تانا دیتی ہیں کہ یہ کون سا تم لے کے آئے کام، کہ جب دیکھو تب تکلیف ہی ہوتی ہے، بھائی کو دیکھو کتنی راحت میں ہے اور تم دیکھو کتنی تکلیف ہے، ہم لوگوں کو کبھی صحیح روٹی تم نے نہیں دیا، یہ ایسا تھا تو پھر شادی کیوں کی ہے، بیاہ کیوں کی ہے، صحیح روٹی ہم کو نہیں ملتی۔ تو گھروں کے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو یہ بات ملے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ تم پر وسعت ہو، بلکہ پسند اس کو فرمایا کہ تم آج بہتر ہو۔ پھر پوچھا صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایسا وقت آ جائے، یعنی اظہار نصرت تو ہوگی، جب قربانی دی جائے گی تو فتوحات آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ہو کے رہے گا کہ فتوحات تو آ کے رہیں گے، تو فتوحات تو آئیں گے، تو ہم اس وقت کیا کریں؟ یہ پوچھیں کہ فتوحات آئیں تو ہم اس وقت کیا کریں؟ تو اس وقت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے وہ یہ ہے کہ معیار زندگی کو مت بدلنا۔ معیار زندگی کو ایسا نہیں کہ تکلیف بہت جھیل چکے، اب فتوحات آ گئی تو اب مزے اڑاؤ، معیار زندگی کو مت بدلنا۔ چنانچہ یہ جو شدائد ہیں، مشکلات ہیں، یہ ہجرت کے بعد سے 6 سال تک ہے۔ 6-7 سال تکلیف کا گزرا ہے مدینے میں، اس کے بعد وسعت آ گئی ہے۔ 6-7 سال کے بعد ہی وسعت آ گئی ہے۔ اتنی وسعت آئی ہے، اتنی وسعت آئی، اتنی وسعت آئی کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنا مال گھروں میں جمع ہو جاتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ٹوکریوں میں بھر کے باہر پھینک دیتے کہ رکھنے کی جگہ نہیں، ٹوکریوں میں بھر کے باہر پھینک دیتے رکھنے کی جگہ، اتنا آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شال خریدی اپنی بیوی کے لیے، نائلہ بیوی جو شہادت کے وقت میں ساتھ تھی، تو اس کے لیے شال ہم نے خریدا۔ آج کی کرنسی میں اس کی قیمت 6 کروڑ روپیہ ہے، 6 کروڑ۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور ساتھ کا یہ عالم ہوا، ایک صحابی کے 3 گھر بنے، مدینے میں بھی اور دمشق میں بھی اور شام میں بھی اور مکے میں بھی، کئی شہروں میں گھر بنے، اور شادیوں میں آسانی، مکان میں آسانی، کھانے پینے میں آسانی۔ تو یہ چیزیں جب آئیں تو صحابہ تو خود کہتے تھے کہ ہم اپنے کو ثابت قدم نہیں رکھ سکے۔ وہ جب صحابہ کی بات ہے، پھر ان کی اولاد، ان کے پوتے پر پوتے پر پوتے چھڑ پوتے آتے آتے وہ چیز کہاں سنبھل سکی، اور فتنے اسی طرح اٹھ کے آئے۔ تو یہ ترتیب ہے دعوت کی کہ جب دعوت کا وجود ہوتا ہے تو کسب کرسی میں ہوتا ہے۔ وجود دعوت ہمیشہ کسب کرسی میں ہوا ہے، تنہائی میں ہوا ہے، اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے ہمت کے ساتھ، پھر وقفہ تربیت میں مجاہدات سے گزرنا پڑا کہ پتھروں سے ڈھانک دیا گیا، لوہے کے کنگھے سے گوشت اتار لیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا، تو ہوا۔ اس کے بعد پھر نصرت آئی ہے اور کھلی ہے چیزیں، تو ملک کا ملک اور مال کا مال بھر گیا ہے۔ اس وقت آدمی اپنے کو ثابت قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس دعوت کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ تبلیغ کی محنت، یہ دور صحابہ کے زمانے میں جو چیز ہوئی ہے اسی سے ملتی جلتی چیز اس دعوت کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو کب شروع کیا اور کیسے شروع کیا؟ کام تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کام جہاں سے چلا، جن سے چلا، ان کی تاریخ سے بہت حد تک ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں کہ کام کیسے شروع ہوا، کن حالات میں شروع ہوا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی اسکیم نہیں بنائی تھی، کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا
کہیں بیٹھ کر یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہم کو تبلیغ کا کام اس طرح سے کرنا ہے. یہ تو میں نے عرض کیا پہلے ہی کہ کام کوئی کرتا نہیں، اللہ کام لے لیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے جس سے کام لیتا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب. یہ جھنجھانا کے رئیس تھے، زمیندار آدمی تھے. ان کے پاس 400 گاؤں کی زمینداری تھی. اس زمانے میں زمینداری ہوتی تھی تو 400 گاؤں کی زمینداری تھی. بڑے رئیس آدمی تھے یہ، اور اللہ والے بھی تھے، بزرگ بھی تھے. ایک بزرگ کے خلیفہ تھے، مجاز تھے. تو ان کے یہاں بھیڑ لگتی تھی، بہت شہرت ہو گئی تھی تو لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنی حاجت ضرورت لے کے، اور پانی پھونک دو، تعویذ لکھ دو، دعا کر دو. تو لوگ اپنی حاجت ضرورت لے کے آتے. شہرت بہت ہو گئی تو لکھا ہے کہ اپنی شہرت کو چھپانے کے لیے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دلی آ گئے کہ دلی میں ہم کو کوئی جانے گا نہیں، ہم وہاں غیر معروف رہیں گے تو وہاں ہماری شہرت چھپ جائے گی، لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوگی تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے ایک سوئی کے ساتھ. تو وہاں رہتے تھے دلی میں. کچھ دنوں میں وہاں بھی شہرت ہو گئی، وہاں بھی بھیڑ ہونے لگی. تو پھر وہاں سے نکلے اور اس جنگل میں آئے. نظر اس وقت جنگل تھا، وہاں سے لے کر اوکھلا سے لے کر اور یہ دلی تک یہ پورا جنگل تھا. اس میں جنگلی جانور رہتے تھے، شیر چیتے رہتے تھے. ایسا جنگل تھا، بھاری گھنا جنگل تھا. تو اس جنگل میں آ گئے اور اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کمرے میں آیا رحمۃ اللہ علیہ کا خلفاء وہاں آ کر ذکر کرتے تھے. یہ ایک بہادر شاہ ظفر کے سمدھی تھے، بادشاہ دلی کے بہادر شاہ ظفر ان کے سمدھی تھے. ان کا وہاں بنگلہ تھا شکار کھیلنے کے لیے. پہلے زمانے کے نواب زمیندار جنگلوں میں اپنا بنگلہ بناتے تھے اور کبھی سیر تفریح کے لیے جاتے تھے، وہاں رہ کے شکار کرتے تھے. تو بہادر شاہ ظفر کے جو سمدھی تھے ان کا وہاں بنگلہ تھا، اور وہاں وہ کبھی کبھی آتے تھے اور شکار وکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے. تو وہ جو مسجد تھی وہیں مولانا اسماعیل صاحب آئے اور بہادر شاہ ظفر کے سمدھی نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بولا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیے گا. وہ مسجد تھی، اسی میں نماز پڑھی. تو وہاں آ گئے مولانا اسماعیل صاحب ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. وہی بنگلے والی مسجد ہے. بنگلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھی کا بنگلہ تھا، اس لیے اس کو بنگلہ کہتے ہیں. وہ بنگلے والی مسجد تھی. اب مولانا کو یہ فکر ہوئی کہ مجھے شیطان بہکا کے تو نہیں لایا، یہاں جمعہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں، آدمی ہی نہیں ہے، تو میری جمعہ بھی نہیں ہوگی. اور یہاں ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے کیسے پڑھیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں یہاں. تو ان کو لگا کہ شاید شیطان نے مجھے بہکایا ہے اور آبادی سے ہٹا کر یہاں جنگل میں لایا. یہاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے اور یہاں تو 5 وقت کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکیں گے. تو وہی مسجد سے باہر نکلے اور سامنے جو سڑک ہے اس کو متھرا روڈ کہتے ہیں، اس روڈ پر آئے مولانا اسماعیل صاحب اور ڈھونڈنے لگے کہ اگر کوئی آدمی ملے تو اس کو بلا کے لے آئے، اس کے ساتھ نماز پڑھے. تو دور سڑک پر کچھ لوگ آتے ہوئے دیکھا. اس وقت دلی کہا جاتا تھا کہ دلی دور ہے، یہ دلی سے باہر کا علاقہ تھا. تو پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم میو ہیں، ہم مسلمان ہو. تو انہوں نے کہا کہ میو تم مسلمانی ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں میوات میں قحط آ گیا ہے، ہم لوگ بھوک سے پریشان ہو کے نکلے ہیں، دلی میں کمائی کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ضرورت پوری ہو. تو کیا مزدوری ملتی ہے؟ یہ ٹھکانا دوانا اس زمانے کی جو مزدوری تھی یہ ملے گی. تو مولانا نے کہا میرے یہاں کام کرو گے؟ ہاں مزدوری کرنی ہے، آپ کیا بھی کریں. تو چلو میرے ساتھ. تو ان لوگوں کو لے کے مسجد ہے. ان کو کیا پتا تھا وضو غسل یا کلمہ یا نماز، کچھ بھی نہیں. ان کو ہاتھ منہ دھلایا
اور پھر ظہر کا وقت ہوا تو اذان دیا اور کہا جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو، اور نماز ساتھ میں پڑھوائی، پھر ان کو دین کی باتیں سکھلاتے رہے، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، مغرب کے بعد ان کو پیسے دیے مزدوری کی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے کوئی کام تو کرا ہے نہیں، تو یہ پیسے کس بات کے؟ کہا یہ میرا کام ہوا نا، تمہاری وجہ سے ہماری نماز 25 گنا المضاعف ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ دین کا کام شروع کیسے ہو رہا ہے، کہ دین کا کام شروع ہو رہا ہے پیسے دے کر کے، پیسے دے کے شروع کیا نا، پیسہ دے کے نماز پڑھایا، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس طرح سے چلتا رہا۔ جب چند مہینے گزر گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے نام دیا حضرت جی کا، کہ حضرت جی اب گھر یاد آتا ہے، گھر جانا ہے، ہمارے بچے ہیں وہاں۔ مزدوری کچھ جمع ہو گئی، یہ لوگ جانے لگے۔ وہاں اسماعیل صاحب نے ان سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آنا، ہم ان کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو لے کے آنا۔ تو وہ لوگ اپنے آئے تو دوبارہ تک اپنے بچوں کو لے کے آئے، تو وہاں مدرسے میں ان کو پڑھانے لگے وہاں اسماعیل صاحب۔ یہ پہلا تعارف ہے اس خاندان کا میوات باغ سے، اس طرح سے کام شروع ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار معاہدہ صاحب آئے اور کوئی اسکیم کوئی پروگرام لے کے آیا اور کام شروع کر دیا، نہیں، یہ اس طرح ہوا، میواتیوں سے اس طرح ربط ہوا، مکتب چلنے لگا، وہ لوگ میواتی آنے لگے، دین سیکھنے لگے، مولانا اسماعیل صاحب بھی ان کے یہاں جانے لگے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک انگریز مورخ کا واقعہ لکھا ہے، کہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ یہ میں قوم 600 سال پہلے مسلمان ہوئی، اور دلی علم فضل کا مرکز رہا، دلی علم فضل کا مرکز تھا، اور 600 سال پہلے مسلمان ہوئی تھی، اور دلی سے 35-40 کلومیٹر کی دوری پر میوات ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں جانتا۔ اتفاق، کسی کی توجہ نہیں ہوئی، اتنی بڑی قوم کلمے سے محروم، نماز سے محروم، باقی ناپاکی وضو غسل نہیں جانتی تھی۔ یہ حالت تھی وہاں اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کہ یہ لوگ گوبر سے اپنا گھر لیپتے تھے، اور شادیوں میں مولوی صاحب کو اگر بلاتے تھے نکاح کے لیے تو پنڈت جی کو بھی بلاتے تھے، اور پنڈت جی 7 پھیرے کرواتے تھے، اس رسم کو بھی کرتے تھے۔ یہ 600 سال سے مسلمان قوم دلی کے قریب جو علم فضل کا مرکز رہا، ایسی متروک رہی کہ اس کو کلمہ نماز نہیں مانا۔ یہ معلم اعظم نے لکھا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے اس طرح سے محنت شروع کیا۔ مولانا اسماعیل صاحب کی بیوی وہیں رہتی تھی، بچے وہیں رہتے تھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ نہیں، ان کی پہلی شادی تھی، تو پہلی شادی سے جو ان کی بیوی تھی، مولانا الیاس صاحب دوسری شادی سے ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پہلی شادی سے مولانا محمد صاحب تھے، صاحبزادے ان کے، پہلی شادی سے، تو وہ اہلیہ رہتی تھی، مولانا محمد صاحب رہتے تھے۔ اس زمانے میں میوات کے کئی غیر مسلم ان کی بزرگی دیکھ کر کے ایمان لائے تھے۔ ایک میاں جی عبد الرحمان ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یہ میاں جی عبد الرحمان نے جس کو ہمارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، وہ مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ کے زمانے میں مولانا محمد صاحب کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے تھے۔ میاں جی عبد الرحمان بہت مستجاب دعا آدمی تھے۔ تو اس وقت یہ مولانا محمد صاحب وہاں رہتے تھے۔ مولانا اسماعیل صاحب اپنی زمینداری بیچتے تھے، مکان بیچتے تھے، وہاں کی زمینیں بیچتے تھے، اور اس سے جو آمدنی آتی تھی اس آمدنی کو میواتیوں پر خرچ کر کے ان کو دین سکھلاتے تھے۔ اصل یہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ عالم دین ہیں، زمیندار ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، اور اس پیسے کو میواتیوں پر خرچ کر کے کھانا پینا ان کی ضروریات اور ان کو دین سکھانا۔ کہ وہ دین سیکھنا ہے تو تم اپنے خرچے سے آؤ، نہیں بلکہ اپنا خرچ کر کے ان کو دین سکھانا۔ پھر مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانے میں مولانا محمد صاحب وہاں رہتے تھے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب یہ لوگ کاندھلا کے رہنے والے ہیں، ان کا ننیال کاندھلا ہے، آئیے لوگ جھنجھانا کے رہنے والے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب کی والدہ، جن کو وہاں لوگ اصطلاح میں نانی اماں کہتے ہیں، ان کو فکر ہوئی، انگریزوں کا دور تھا کہ میرے گھر میں انگریزیت آ رہی ہے۔ پہلے سے یہ علماء کا گھرانہ تھا، آلودہ کا گھرانہ تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب مولانا الیاس صاحب کے نانی کے ابا، یہ ان کا نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ بڑے اللہ والے تھے، اتنے متقی تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ کسی کا کھلا ہوا پیٹ اگر دیکھ لیا، نظر پڑ گئی تو قید ہو جاتا تھا۔ ایسے متقیات تھے، ان کے بڑے واقعات ہیں، آپ کا وقت بہت ہو جائے گا اگر وہ سناؤں گا تو بڑے واقعات ہوں گے۔ کتنے سادے بزرگ تھے، اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے اور کوئی آدمی مسافر آتا تھا، کہتے چلو آپ کا سامان بھاری ہے، چلیے پہنچا دیں۔ تو اس کا کئی اس میں ایسے آتے تھے جو انہی سے ملنے آتے تھے، ان کے معتقل ہوتے تھے، ان کے متوسل ہوتے تھے، ان کو پہچانتے نہیں تھے، انہی کے گھر جانے والے ہوتے تھے، اس کا سامان لے کے جاتے تھے۔ کہاں جاؤ گے؟ تو مولوی جی مظفر کے یہاں جانا ہے۔ یہ خود ہی مظفر صاحب تھے، یہ ان لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، سامان سر پہ لے کے پولی کی طرح جاتے تھے۔ گھر کے قریب جاتے تھے تو سامان رکھ دیتے تھے، کہتے تھے ادھر پوچھ لینا، ادھر ان کا گھر ہے، وہاں سے نکل جائے۔ اب جب اپنے گھر جاتے ہو، یہ آدمی وہاں آتا تو دیکھتے ہی تو وہی ہے جو پولی کی طرح میرا سامان ڈھو کے لائے۔ یہ تقوی کا عالم تھا مولانا الیاس صاحب کے نانی کے ابا کا، مولانا مظفر حسین صاحب۔ 600 سال سے اس خاندان میں علم و فضل رہا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی اسی خاندان کے تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کو یہ خیال ہوا کہ میرے گھر میں انگریزیت آ رہی ہے اور دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی عالم ایسا آ جائے جس کی شادی ہم اپنی لڑکی سے کر دیں گے تو میرے گھر میں علماء کا آنا جانا ہو جائے گا، تو میرے گھر کا دین پھر سے سنور جائے گا، بچ جائے گا۔ اس خیال سے وہ اس تلاش میں تھی کہ کوئی عالم ملے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں۔ مولانا اسماعیل صاحب ایک نکاح میں کاندھلا آئے ہوئے تھے، کسی اور کے نکاح میں۔ ان کو معلوم ہوا بھئی یہ بڑے عالم ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ آپ میرے یہاں شادی کر لیجیے میری لڑکی سے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ غور کیجیے گا۔ مولانا اسماعیل صاحب کی عمر 40 سال، ایک شادی پہلے سے ہوئی تھی، ایک بچہ بھی، اور مولانا الیاس صاحب کی والدہ جو ہوئی بعد میں، تو ان کی ہماری نانی اماں کی بیٹی، ان کی عمر 16 سال، تو 16 سال کی بیٹی کی شادی صرف دین کی بنیاد پر 40 سال کے مولانا سے کر دیا کہ میرے گھر میں دین آ جائے۔ اب یہ نیت کیسی، یہ نیت کیسی؟ اس لیے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ دو بنیادیں تو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں شادی میں، کہ ایک تو نسل انسانی کی افزائش اور دوسرے دل و دماغ کی پاکیزگی، کہ اس کے لیے نکاح ہے، دل و دماغ کی پاکیزگی۔ لیکن علماء ایک بات اور کہتے ہیں خاص طور سے کہ اس کے علاوہ ایک تیسری بنیاد جو شادی کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی جہاں سے ترویج ہو ایسی جگہ شادی کرنا، دین کی ترویج ہو، دین کی اشاعت ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، دو خلفاء راشدین سے دو آپ کے خسر ہیں اور دو آپ کے داماد ہیں۔ انتخاب دیکھیے، دو خسر ہیں اور دو داماد ہیں، کہ یہاں شادی کریں گے تو دین کو فروغ ہوگا، دین کو فروغ ہوگا، یہ دیکھ کر شادی کرنا۔ ہمارے الیاس صاحب کی نانی نے یہ دیکھ کر شادی کیا کہ اگر مولانا اسماعیل صاحب کا نکاح ہمارے یہاں ہماری بیٹی سے ہو جاتا ہے تو اس سے دین کو فروغ ہوگا۔ تو دین کو کیسا فروغ ہوا؟
ان کی نیت پر کہ دین کو ایسا فروغ ہوا کہ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ پہلا بیٹا مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب کے ابا۔ سوچ لیجیے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا دین کو فروغ ہوا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب خود محدث ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف پڑھی تھی انہوں نے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان کے اصرار پر دوبارہ حدیث شریف کا درس شروع کیا، جس میں یہ سارے لوگ شریک ہوتے تھے۔ تو مولانا یحییٰ صاحب، ان کے بیٹے مولانا زکریا صاحب، جن کا علم اور جن کا تقویٰ پوری دنیا میں پہنچا، اور دوسرے بیٹے مولانا الیاس صاحب، ان کے ذریعے سے دنیا میں کتنا کام ہوا دین کا۔ ایک خاتون کی صحیح نیت پر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بیٹے کی اولاد سے حدیث کی خدمت اور دوسرے بیٹے سے دین کی اشاعت پوری دنیا۔ ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں ایک لڑکی ہے، ایک خاتون ہے، جو مولانا الیاس صاحب کی بہن ہے، یعنی مولانا اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ تو یہ بیچ میں ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے حمیرہ خاتون۔ یہ حمیرہ خاتون کون ہے؟ یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم۔ یہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی دادی ہے۔ ابھی کہاں جا رہا ہوں؟ یہ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں، یہ بیٹی کی اولاد ہے، وہ بیٹا کی اولاد ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے، تو یہ بیٹے کی اولاد مولانا یوسف صاحب اور یہ خاندان ہوا، یہ لوگ ہوئے، اور بیٹی کی اولاد میں یہ مولانا انعام صاحب، مولانا زبیر صاحب، یہ خاندان ہوا۔ حمیرہ خاتون یہ بیٹی ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے یہ وکیل تھے، بعد میں جج بھی رہے۔ وہ کہتے تھے حضرت جی کہ میں پہلے اسکول میں پڑھتا تھا، اور تو رحمۃ اللہ علیہ ہم کو اٹھا کے لے آیا کہ چلو یہاں لا کے پڑھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ خاندان چلا کہ مولانا اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے مولانا الیاس صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب، اور 1 بیٹی حمیرہ خاتون، جن کی اولاد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہتے تھے، ان کو عمر 20 سال تھی۔ مولانا زکریا صاحب ابھی پیدا ہوئے تھے، ان کی عمر 2 سال کی تھی۔ تو یہ رہتے تھے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب اپنا کمرہ خالی کرواتے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تو پوچھتے کہ کوئی نہیں ہے، سب خالی ہو گیا؟ تو نہیں، الیاس ہیں۔ کہتے الیاس کو رہنے دو، الیاس سے میری خلوت میں فرق نہیں پڑتا، الیاس کو رہنے دو، الیاس سے میری خلوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سب لوگ پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری کیا گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے پڑھا ہے۔ جب مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، تب ہوا کہ اس جگہ پر کون رہے گا، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ تو مولانا محمد صاحب تھے، پہلی بیوی سے جو لڑکے تھے، تو یہ بنگلے والی مسجد میں اس کا نظام مولانا محمد صاحب سنبھالنے لگے۔ مدرسہ تھا اور میواتیوں کا آنا جانا تھا، اور میواتیوں کو دین سکھلانا تھا، یہ کام ہونے لگا۔ اور یہ دونوں بھائی سہارنپور میں مدرسے میں رہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو قائد بھی تھے دونوں بھائی، اور دونوں بھائی وہاں رہتے تھے اور مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ جب مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا تو اب میواتیوں نے شور مچانا شروع کیا کہ بھئی اب تو یہ خالی ہو گیا، اب کون رہے گا، اب کون رہے گا؟ تو یہ لوگ ہیں سہارنپور، اور سہارنپور جا کر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جی ہم کو آدمی دو، ہمارا مدرسہ تو خالی ہو گیا، بنگلے والی مسجد تو خالی ہو گئی، اب ہم کو آدمی دو۔ تو آدمی کون تھے؟ یہی 2 بھائی، وہاں یہ صاحب وہاں الیاس صاحب۔ تو مشورہ ہونے لگا کون جائے گا، ہوا کہ مولوی الیاس جائے۔ وہاں الیاس صاحب جانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔
سہارنپور چھوڑ کے، اپنے پیر کو چھوڑ کے، اپنا مدرسہ چھوڑ کے، اپنا مادر علمی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن حضرت نے، ان کے پیر نے طے کر دیا کہ وہاں کون جائے گا، تمہیں کو جانا ہے. تو سہارنپور سے دلی تک روتے ہوئے آئے ہیں، اب میں واچوں کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے ہیں کہ کم وقتوں نے میرا پیر چھوڑا دیا. یہ کہتے ہوئے تم لوگوں نے میرا پیر چھوڑا دیا، تب یہاں دلی آئے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کا کوئی شائبت دماغ میں نہیں تھا، کہیں کوئی پروگرام پلان نہیں تھا کہ ہم جا کے یہ کام کریں. تو سہارنپور سے دلی آنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں وہاں دلی آئے تو ان کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے کہ ہم کو لے آئے. جب یہاں آ گئے تو اب سبب کیا ہوا؟ میوات سے تعارف تو ہو چکا تھا ابا کے زمانے میں، مولانا اسماعیل صاحب کے زمانے میں. لیکن اس زمانے میں 1917 میں 18 میں یہ واقعہ ہوا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، آپ سب کو معلوم ہے. اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد 1923 میں اس پر پابندیاں لگا دی گئی 100 سال کے لیے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، کچھ ملکوں پر پابندی لگائی گئی، اس میں بھی لگائی گئی. 55 ممالک تھے جس پر یہ خلافت عثمانیہ قائم تھی. 3 بر اعظم پر حکومت تھی، ایشیا، یورپ، افریقہ. 3 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ تھی. یہ ٹوٹ گیا تو تمام مسلم ممالک کا بندر بانٹ ہو گیا. کچھ انگلینڈ کے حصے میں آیا، کچھ فرانس کے، کچھ چین کے، کچھ رشیا کے، کچھ کسی کے بندر بانٹ ہو گیا. خلافت ختم ہو گئی. تو جب خلافت ختم ہوتی ہے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ دعوت کو وجود دیتے ہیں، دعوت پر اللہ تعالیٰ وجود دیتے ہیں. جب خلافت ختم ہوتی ہے، یہ خلافت چاہے جتنی بھی کمزور تھی، کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تھی، پھر بھی اس کی ایک اہمیت، ایک وزن تھا. حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا جیل میں تھے تو ایک انگریز آفیسر آپ کے تقویٰ اور طہارت اور رات کو اٹھ کر تہجد میں دعا اور نماز اور کریا ازاری سے بہت متاثر تھا اور حضرت سے بہت قریب ہو گیا تھا. تو حضرت نے اس سے ایک بار پوچھا کہ خلافت عثمانیہ میں تو کوئی جان ہے نہیں، اسی نسبت پر تو حضرت جیل گئے تھے، خلافت ہی کے معاملے میں جیل گئے تھے، اسی کے لیے ان کو جیل بھیجا گیا، حضرت مدنی اور سارے لوگ. تو حضرت نے پوچھا اس سے، یہ تو بالکل کمزور ہے، کچے دھاگے کی طرح تھا، آپ لوگ اس سے کیوں اتنا آپ لوگ کھایا گیا پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ بہت سیدھے ہیں، یا ہمارے سامنے آپ سیدھا بن رہے ہیں کہ خلافت چاہے کچے دھاگے کی طرح کمزور ہے لیکن 3 بر اعظم پر قائم ہے. ایک آواز اگر وہاں سے اٹھے گی تو 3 بر اعظم کا مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ مسئلہ، اس لیے ہم لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ختم ہوئی جب، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا رشیا میں، اشتراکیت کا، کامنزم کا. کہ رشیا میں یہ آواز لگی کہ ملک مال سے سب کچھ ہوگا، ایمان اعمال سے کچھ نہیں، کوئی خدا نہیں ہے. یہ کوئی 1917 ہی کی آواز ہے، یہ 1917 کی آواز ہے اسی وقت کی کہ ملک مال سے سب کچھ ہوگا، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوگا. تو خلافت عثمانیہ کا زوال، ادھر یہ الہاد کا نعرہ، اور ادھر ہندوستان میں شدھی تحریک چلی. بڑوں سے پوچھیے گا یا کتابیں دیکھیے گا تو آپ کو ملے گی کہ شدھی تحریک کیا تھی. کہ شدھی تحریک میں پیلی دھوتی تقسیم ہوتی تھی. یہ پشچمی یو پی کا علاقہ تھا، آگرہ کا علاقہ تھا، ہاتھرس کا علاقہ تھا، یہ بہرائچ وغیرہ کا علاقہ تھا، اور جگہ بھی تھی. پورے ہندوستان میں پیلی دھوتی تقسیم ہوتی تھی اور لوگوں کو ایمان سے ہٹایا جاتا تھا، اور وہ لوگ اپنے طریقے پر اپنے مذہب میں شامل کرتے تھے. اس کا نام تھا شدھی تحریک، یعنی شدھ کرنا، کہ تم مسلمان ہو کے نعوذ باللہ ناپاک ہو گئے ہو تو ہم تم کو شدھ کریں گے. یہ تحریک چل رہی تھی. بڑا
پڑھا لکھا مسلمان پورے ہندوستان میں یا دنیا میں کمیونزم کی طرف چلا گیا تھا، بے پڑھا مسلمان شرک اور بدعت کی طرف چلا گیا تھا، اور بیچ کا مسلمان متوسط یہ کھانے کمانے میں مست ہے، اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ تین واقعات ہوئے، خلافت عثمانیہ کا ختم ہونا، ادھر رشیا میں کمیونزم کا آنا، اور یہ آواز لگنا کہ ملک مال سے سب کچھ ہوگا، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوگا، اور ادھر ہندوستان میں شدید تحریک۔ ایسے میں معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے اللہ نے بے چین کیا، پہلے کام نہیں دے دیا، بے چین کیا۔ یہ جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے حکیم تھے، بڑے حکیم تھے، تو انہوں نے ان کا پانی بند کر دیا تھا، تو کئی سال تک یہ پانی نہیں پیے۔ تو اس وقت جذبہ پہلے سے تھا دین پر قربان ہونے کا۔ حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، ان کے ہاتھ پر معاویہ صاحب نے بیعت کیا تھا، موت پر بیعت کیا تھا، موت پر بیعت کیا تھا، جان دینے کے لیے، دین پہ جان دینے کے لیے۔ تو یہ چیز تھی۔ وہ زمانہ تھا تحریک آزادی چل رہی تھی، اس میں جی جہاد ہو رہا تھا، تحریک آزادی میں ہمارے سارے علماء اس میں شامل تھے۔ تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے اللہ نے بے چین کیا، پہلے کام نہیں دیا، پہلے بے چینی تھی۔ جیسے بچہ عورت کا پیدا ہوتا ہے تو پہلے اللہ بے چینی دیتے، تکلیف دیتے، اگر وہ بے چینی نہ ہو تو بچے سے محبت نہ ہو۔ یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اس طرح وہ بے چینی دیتے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ نے بے چینی دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بے چینی ملتی ہے، ہفتوں جا کے غار میں رہتے تھے، کبھی مہینوں رہتے تھے۔ تو پہلے اللہ نے بے چینی کیا، بے چین متفکر کیا۔ تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بے چینی ہوئی۔ تو اس بے چینی میں معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 بجے 11 بجے دن میں اس جنگل میں چلے جاتے تھے، اسی حجرے میں جو حجرہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یا ان کے پیر کا جو حجرہ تھا، وہاں جا کے معاویہ صاحب ذکر کرتے تھے جنگل، اور وہاں روتے تھے، اور اتنی تیز آواز سے روتے تھے کہ لکڑی کاٹنے والے جو جنگل میں آتے تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ کسی کا کوئی سگا مر گیا ہے، کہ کیوں رو رہا ہے یہ آدمی اس طرح، لگتا ہے کہ کوئی بیٹا مر گیا یا بیوی مر گئی، آدمی کس طرح روتا۔ تو چیخ کر اس میں روتے تھے، چیخ کر۔ بچے وہیں آ جاتے تھے مدرسے سے بچے، اور وہی ظہر کی نماز پڑھتے تھے اکثر اوقات، وہاں روتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، اور لکڑہارے جو لکڑی کاٹتے تھے وہ سناتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو یہاں روتا ہے۔ پھر گھر آتے تو گھر میں روتے تھے اور جاگتے تھے۔ تو اہلیہ محترمہ پوچھتی تھی آپ کو کیا ہو گیا، رات بھر سوتے نہیں؟ فرماتے تھے جو غم مجھے لگا ہے اگر تمہیں بھی لگ جائے تو جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جائے، جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جائے۔ اشعار پڑھتے تھے اور روتے تھے، کوئی طریقہ سوچتا نہیں تھا۔ ایمان کا خطرہ میں قوم میں یہ شدید تحریک چل گئی تھی، اور اس علاقے میں راجستھان کے علاقے میں، ہریانہ پنجاب کے علاقے میں، آگرہ اور ہاتھرس کے پشچمی یو پی کے علاقے میں یہ شدید تحریک چلی۔ تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اعمال کا خطرہ نہیں، ایمان کا خطرہ تھا، اس کے وجہ سے روتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حج کا ارادہ کیا، اعلان کیا، اور اپنے متوسلین اور مریدین کو لے کے حج میں چلے گئے، اور یہ نیت کر کے گئے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، وہیں مر جاؤں گا، اب کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس ملک میں مرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مدینے میں مر جاؤں۔ تو وہاں گئے اور ساتھی تو واپس ہو گئے، اور یہ وہاں رہ گئے مرنے کے ارادے سے کہ مجھے یہی مرنا۔ اس وقت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس بے چینی پر اس کام کی طرف رہبری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس واقعے کی طرف بات آئی کہ اس امت کی اصلاح اس کے اخیر دور میں اسی طریق پر ہوگی جس طریق پر اول میں ہوئی۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس امت کی اصلاح اخیر دور میں اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اول میں ہوئی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اشارات دیے گئے. یہ تو عام لوگوں میں ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، لیکن چونکہ علماء کرام ہیں، آپ کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاویہ صاحب کو کہا گیا کہ ہندوستان واپس جاؤ، تو میں جا کے کیا کروں گا؟ تو وہ کرنا جو میں نے کیا تھا مکے میں، گھر گھر کی محنت، گھر گھر کی ملاقات، گھر گھر کی دعوت، وہ کرنا جو مکے میں نے کیا تھا. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا اور پورے کام کا نقشہ آپ کو سمجھایا گیا، اور وہاں سے آپ تب واپس آئے، ورنہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہاں سے واپس آئے اور آ کر اس کام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا. لیکن تقریباً کام 26 میں شروع ہوا ہے، 44 میں مولانا کا یہ انتقال ہوا ہے، تو یہ 26 سے لے کر 44 تک اب یہ تقریباً 18-20 سال کا یہ دور ہے. اس 18-20 سال کے دور میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس دور کے جو علماء کے اہل اللہ تھے، کیونکہ خود ان کا گھرانہ اتنا مضبوط علمی اور روحانی گھرانہ تھا کہ ہندوستان کا کوئی علمی اور روحانی گھرانہ ان سے ناآشنا نہیں تھا. کوئی ایسا نہیں تھا جو اس خاندان کو نہیں جانتا ہو. مولانا ادریس صاحب کاندھلی کو نہیں جانتا ہو، مولانا مظفر حسین صاحب کو نہیں جانتا ہو، یا مولانا صاحب کے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کو نہ جانتا ہو. تو یہ ایسا خاندان تھا جو علمی اور روحانی اعتبار سے پورے ہندوستان میں معروف تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے علماء اور اہل اللہ کے پاس جا کر کے، اپنے بڑوں کے پاس، اپنے ہم اثروں کے پاس، اپنے چھوٹوں کے پاس، تینوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس بھی، اپنے ہم اثروں کے پاس بھی، اپنے چھوٹوں کے پاس بھی مولانا جا کے یہ کام پیش کرتے، یہ کام رکھتے. لیکن علماء مطمئن نہیں تھے. علماء مطمئن اس لیے نہیں تھے کہ تبلیغ ایک نازک امر ہے جس کے لیے علم شرط ہے. علماء ہی اس کے اہل ہیں جو تبلیغ کریں گے. اس کے لیے علم چاہیے، ناسخ و منسوخ علم چاہیے تبلیغ کے لیے. اور یہ مولانا الیاس صاحب کی جو جماعت ہے، یہ بے پڑھی جماعت ہے، تو یہ بے پڑھے لوگ یہ تبلیغ کیا کریں گے؟ اور نام اس کا لوگوں نے تبلیغی جماعت رکھ دیا تھا. اس وجہ سے لوگ دھوکے میں آتے تھے کہ یہ تبلیغی جماعت یعنی تبلیغ کرے گی، تو یہ جاہل لوگ تبلیغ کیا کریں گے؟ تو علماء مطمئن نہیں تھے، حتیٰ کہ گھر کے لوگ مطمئن نہیں تھے. آپ کو تعجب ہوگا واقعہ سن کے، حضرت شیخ مطمئن نہیں تھے، حضرت شیخ مطمئن نہیں تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب مطمئن نہیں تھے کہ بڑھاپے میں یہ بوڑھوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ اب تبلیغ کرنے چلے. مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ یہ اب تبلیغ کرنے چلے. جب مستورات کو جمع کیا مولانا الیاس صاحب نے اور پردہ لگوایا کہ عورتیں آئیں گی اور ان سے بات ہوگی دین کی، تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے پردہ نوچ کے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ مردوں میں بڑے میاں تبلیغ کر چکے، عورتوں میں تبلیغ کریں. تو گھر میں اطمینان نہیں تھا، باہر تو تھا ہی کہ کسی کو اطمینان نہیں تھا. اور بڑے بڑے علماء تھے، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ابھی زندہ تھے، تو بڑے بڑے لوگ تھے. اب ان کے سامنے بات رکھنا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری، حضرت مدنی بڑے تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محقق. ان کے سامنے سے کوئی گزر جائے اور وہ تحقیق نہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کی تحقیق کرتے تھے، اس پر نظر رکھتے تھے، اس پر انگلی رکھتے تھے کہ یہ نصوص سے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، کہ نصوص سے ہٹ کے ہو رہا، نصوص سے ہٹ کے ہو رہا تو کلام کرتے تھے. یہ لوگ چپ رہنے والے لوگ نہیں تھے، تو نقیل کرنے والے لوگ تھے، کلام کرنے والے لوگ تھے. تو مولانا الیاس صاحب کا پورا یہ جو 15-18 سال کا دور ہے، یہ پورا دور علماء اور اہل اللہ کو مطمئن کرنے میں لگا. دعوت کا کام ہوتا رہا، تبلیغ کا کام ہوتا رہا، لیکن اصل ان کو مطمئن کرتے تھے. ان کو مطمئن کرنے کے لیے سفر کرتے تھے. لکھنؤ گئے علماء فرنگ محلی سے بات کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے.
تو ان کے پاس گئے، اور بھی جگہ جگہ جہاں جہاں میں ملتا تھا وہاں جاتے تھے اور مطمئن کرتے تھے۔ وہاں یہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے۔ آج بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، کام کرنے والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو تبلیغ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ وہ تبلیغ کے اہل ہیں نہ تبلیغ کرتے ہیں۔ وہاں صاحب اس کو تمرین کہتے ہیں۔ وہاں صاحب کہتے تھے میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمانی نام رکھتا، میں نے کوئی نام نہیں رکھا، اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمانی اس کا نام رکھتا۔ یہ تو تمرین ہے، مشق ہے۔ اور اس کی مثال یوں دیا جاتا تھا اس وقت کہ جیسے مدرسے میں بچے تکرار کرتے ہیں، ایسی یہ تکرار ہے، یہ تکرار ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ جس امر کو اپنے اندر لانا ہے، جس عمل کو اپنے اندر لانا ہے، اس کے فضائل دوسروں کو کہو تاکہ اس کی اہمیت تمہارے دل میں آوے تو وہ چیز تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ ایمان سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان سیکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی قیمت، ایمان کے فضائل دوسروں کو کہو تاکہ یہ تمہارے دل میں اتر جائے۔ اب جب اگلا آدمی ایمان کی اہمیت اور قیمت دوسروں کو کہتا تھا تو صورتاً یہ تبلیغ نظر آتی تھی۔ دوسروں کو کہے گا تو صورتاً تو تبلیغ نظر آئے گی، تو دور سے دیکھنے والا آدمی غلط فہمی میں پڑے گا کہ تو تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ نہیں ہو رہی، تو اپنا سبق سنا رہا ہے۔ اسی لیے پہلے جو جماعتیں جاتی تھی تو متکلم یہ کہتا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنا کلمہ سنا دیتے تو ہم اپنا کلمہ ملا لیتے، ہم کو کلمہ نہیں آتا۔ کتنی تواضع ہے اس جملے میں، کتنی تواضع ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہاں رحمۃ اللہ علیہ جماعت بھیجی تو حکمتاً کہا حضرت کیا مت جانا، قرب جوار میں محنت کرنا، بلائیں گے تو جانا۔ یہ لوگ قرب جوار میں محنت کرتے تھے تو یہی محنت کرتے تھے کہ بھائی صاحب اتنی عمر میری ہو گئی، مجھے کلمہ نہیں آتا، آپ اپنا کلمہ سنا دیتے تو ہم اپنا کلمہ ملا دیتے۔ یہ دعوت تھی۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ صاحب ملی الیاس کی جماعت آئی ہے تو مولانا ظفر احمد تھانوی وہ علیہ سنت جن کی کتاب، تو حضرت کے بھانجے تھے تو ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ملی الیاس کی جماعت ہے کیا کرتے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کلمہ، ہم کو کلمہ نہیں آتا، سنا دیجئے تاکہ ہم ملا لیں، ہم اپنا کلمہ صحیح کریں۔ تو کئی لوگ ایسے ملے جنہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کا کلمہ غلط نکلا اور وہاں سے فرصت سن رہے تو بھاگے ہوئے آئے اور حضرت تھانوی سے کہا کہ مامو جان یہ تو عجب ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کلمہ صحیح کہ وہاں ایسا کی جماعت کلمہ سنتی ہے، سناتی ہے، تو اس میں کئی لوگ ایسے ملے جن کا کلمہ صحیح۔ تو حضرت نے پھر بلایا اور بلا کے جماعت سے بات کیا۔ پہلا سوال یہی کیا کھاتے کیا ہو؟ محقق آدمی تھے، یہ مانگ کھانے والے تو نہیں ہے تو کیا تبلیغ کریں گے؟ تو اس زمانے میں برتن ورتن نہیں ہوتا تھا، لوگ کچا چنا باندھ کے لے جاتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ آج تو ہم لوگ چیبا بھی نہیں سکتے، ہم لوگ کا دانت ہی ٹوٹ جائے گا کچا چنا، لیکن کچا چنا کھا کے پانی پی لیتے تو وہ پوٹلی دکھائی یہ کچے چنے، یہ کھا کے ہم پانی پی لیتے تو اطمینان ہو گیا۔ مجھے دعوت بھی کھاتے ہو؟ کہا ہاں دعوت اس کی کھاتے جو میرا ساتھ دے۔ تو میں تو بڈھا آدمی، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ نہیں، آپ کے بارے میں ہم کو حضرت نے کہا کہ بھیجا ہے، حضرت کی دعوت میں کوئی شرط مت رکھنا۔ تو حضرت نے دعوت دیا، کھلایا، اور پھر حضرت نے یہاں وہ جملہ جو مشہور ہے، الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، یعنی نا امیدی کو امید سے بدل دیا۔ تو یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بڑوں کے پاس جا کے ان کو مطمئن کرتے تھے، جہاں جا سکتے تھے جاتے تھے، جہاں نہیں جا سکتے تھے اس طرح کی حکمت لگا کر کے ان کو مطمئن کرتے تھے۔ جونپور میں تبلیغی اجتماع تھا، وہاں یہ سب تشریف لے گئے تھے، اور وہی جمعیت کا اجلاس بھی تھا، اور وہاں حضرت مدنی تشریف لے گئے تھے۔ دونوں میں بڑی محبت اور بڑا تعلق، یہ دونوں گھرانہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، چونکہ وہ اسی خانوادہ کے یہ سارے لوگ اسی خانقاہ سے اور اسی علمی ادارے سے سب جڑے ہوئے تھے۔ تو جمعیت کا اجلاس تھا، حضرت مدنی پہنچے ہوئے تھے۔ اب دونوں کو معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ تبلیغی اجتماع ہے، مجھے الیاس آئے ہیں۔ اب الیاس صاحب کو معلوم ہوا جمعیت کا اجلاس ہے، مدنی تشریف لائے، تو وہاں الیاس صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اجتماع نہیں ہوگا، اب سب چلو جمعیت کے اجلاس میں، حضرت مدنی کے پاس۔ اجتماع نہیں ہوگا، یہ اجتماعیت تھی ہمارے بڑوں، یہ محبت تھی، یہ ایک دوسرے کے کام کی قدر تھی، ایک دوسرے کے کام کو نبھانا تھا۔ کہ وہاں یہ سب کہہ رہے ہیں اجتماع نہیں ہوگا، اب چلو سب جمعیت کے اجلاس، سب کو لے کے یہاں آئے۔ جب یہاں آئے تو حضرت نے کہا اچھا مجھے یہ صاحب ہے، بہت اچھا، اب میری بات نہیں ہوگی، بات ان کی ہوگی۔ یہ چیز آج مفقود ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شعبہ کسی شعبے کے بارے میں تنقید یا تنقیص یا تقابل نہ رکھے، اور کوئی شعبہ یہ نہ دعویٰ کرے کہ میں ہی کر رہا ہوں، یہی اصل ہے، یہی کام ہے۔ یہی کام نہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ تبلیغ والے یہ نہ کہیں کہ ہم اصل کر رہے ہیں اور یہی کام ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ بھی ایک کام ہے۔ میں اس پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ بات ہو گئی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا تھا کہ یہ بھی ایک کام ہے، جب مجمع نہیں تھا، لیکن جب مجمع بڑھا، پوری دنیا میں کام کی جڑیں جمی اور مجمع لاکھوں کروڑوں کا بنا، تو مجمع مزاج کو بدل دیتا ہے۔ مجمع مزاج کو بدلتا ہے، آدمی کے سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرے ساتھ تو پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں ہمارا کام ہے، تو مجمع مزاج کو بدلتا ہے، تو آدمی میں تنقید بھی آتا ہے، تنقیص بھی آتا ہے، تقابل بھی آتا ہے۔ پھر آدمی کہنے لگتا ہے یہی کام ہے۔ اگر وہ دین نہیں جانتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یا علماء اور اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، تو کہے گا یہی کام ہے۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے، کوئی شعبہ پورے دین کے اعتبار سے کامل نہیں ہے، سب مل کے کمال تک پہنچتے ہیں۔ اکیلے کوئی شعبہ پورے دین کو لے کے نہیں چل رہا ہے، تمام دین کے شعبوں کا کام ایک کوئی شعبہ نہیں کر رہا ہے، سب مل کے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات بھی ہیں اور جامع الکمالات بھی ہیں۔ آپ میری گھڑی پر نگاہ ہے، آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ بھائی دیر ہو رہی، اگر دیر ہو رہی تو میں بند کروں گا، اور اگر سننا چاہتا ہوں تو سناؤں گا۔ کیا فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جامع الصفات بھی ہیں اور جامع الکمالات بھی ہیں۔ اب دنیا میں کسی ایسے فرد کا وجود محال ہے جو جامع الصفات بھی ہو اور جامع الکمالات بھی ہو۔ کیا ایسا کوئی آدمی اب ہوگا جو جامع الصفات بھی ہو، جامع الکمالات بھی ہو؟ وجود محال ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نبی ہیں، امت کی جو اجتماعیت ہوئی ہے نبی پر، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ جامع الصفات ہوتے ہیں، جامع الکمالات ہوتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کے صفات امت میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امت میں منقسم ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کے بعد نہیں، آپ کی زندگی میں الگ الگ فن کے رجال ہوئے، آپ کی زندگی میں ہوئے، اور آپ کی صحبت میں رہ کر اس فن کا کمال حاصل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن کے اعتبار سے ان کے کمال کو ملقب کیا۔ آپ نے لقب دیا، امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح، امت کے قاری فلاں، امت کے مفتی فلاں، فقیہ فلاں، تو ملقب کیا، لقب دیا۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس فن کو، لکل فن رجال، اس فن کا وجود ہوا ہے،
اور اس فن پر آپ کی تصدیق ہوئی ہے اور اس فن کے لوگ ہوئے ہیں، تو سارے صفات ایک میں نہیں تھے بلکہ صفات منقسم ہو گئے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اب کسی ایک آدمی پر پوری امت کا اجماع مشکل ہے، کسی ایک آدمی پر پوری امت کا اجماع مشکل ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کسی ایک آدمی میں اب ہونا محال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو امت میں منقسم ہیں، امت کے نیک لوگ، امت کے علماء و صلحاء اور امت کے نیک لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا وافر حصہ لیے ہوئے، جب وہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا۔ جب یہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا کہ یہ محدث ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ صاحب دعا ہیں، یہ صاحب تصوف ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ فلاں شعبے کے ہیں، یہ فلاں شعبے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا۔ اس پر امت کا اجماع ہو جائے گا۔ یہ صفاتی جسم ہے، اس پر امت کا اجماع ہو جائے گا، کسی ایک آدمی پر اجماع نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا کہ کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم قرآن میں اس کو تلاش کریں گے، حل کریں گے، اگر وہاں سے ہمیں نہیں ملا صراحتاً تو ہم حدیث شریف میں دیکھیں گے، اگر وہاں بھی صراحتاً نہیں ملا مجھے تو میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا نیک لوگوں سے مشورہ کر، نیک لوگوں سے مشورہ کر لینا۔ یہ امت کے جو حل و عقد ہیں، یا امت کے جو علماء و صلحاء ہیں، کہ ان سے مشورہ کر لینا، کسی ایک آدمی کے حوالے مت ہونا، کسی ایک آدمی کے حوالے مت ہونا بلکہ مشورہ کر لینا۔ چنانچہ ہماری جماعتیں ہر جگہ ہیں، مفسرین کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے، فقہاء کی جماعت ہے۔ ان مفسرین محدثین فقہاء کی جماعت میں بھی ساز قول کا اعتبار نہیں ہے، ساز قول کا اعتبار ہے۔ ساز قول کو آپ پبلک میں نہیں لا سکتے، امت میں نہیں لا سکتے۔ ہاں ذاتی طور پر آپ کو عمل کرنا ہو تو کر لیجیے۔ آپ اگر تفسیر، آپ کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تو جمہور سے مطابقت ہونی چاہیے۔ آپ کسی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو جمہور سے مطابقت ہونی چاہیے۔ آپ کوئی مسئلہ فقہ کا استنباط کر رہے ہیں تو جمہور سے مطابقت ہونا چاہیے۔ اگر اکیلے آپ ہیں، منفرد آپ کا قول ہے، منفرد آپ کی سوچ ہے، وہ صحیح بھی ہے تو آپ کے لیے ہے، یہ پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ پوری امت کے لیے تو اجتماعیت چاہیے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا 18-20 سال اس بات کی محنت کی کہ علماء اور اہل اللہ نے اگر اس کام کی گہرائی کو سمجھ کر، دیکھ کر، عملی نقشہ ان کے سامنے ہو، وہ عملی طور پر دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی تائید کر دیں۔ اگر یہ تائید نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر علماء صلحاء کی تائید نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا۔ اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے کہ کسی بھی عمل کی تائید، کسی بھی امر کی تائید، کسی بھی کام کی تائید جب اس وقت کے علماء اور صلحاء کریں گے تبھی وہ چلے گا، اور نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا۔ اس لیے اس کو علماء کی نگاہ سے گزارا عملی طور پر کر کے، اور میوات کے جلسوں میں اور تبلیغی پروگراموں میں اس وقت کے علماء کو بلا کے عملی نمونہ دکھایا۔ چنانچہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی حضرت مدنی کو لے کے جاتے تھے تبلیغی اجتماعات میں، کبھی حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جاتے تھے، کبھی حضرت شیخ کو لے کے جاتے تھے، کبھی حضرت قادر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جاتے تھے، تاکہ عملی طور پر یہ لوگ دیکھیں کہ کام کیا ہے۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تمرین ہے، اور ان کی تائید ہو۔ جب تک ان کی تائید ہوگی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کا جو نور علماء صلحاء کے قلوب میں دیے ہیں، اس سے حق اور باطل ان پر واضح ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل علماء صلحاء پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو حق اور باطل جب واضح ہو جاتا ہے
تو حق وہی ہے جہاں علماء صلحاء کی تائید ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہے، اور اگر ان کی تائید نہیں ہے تو وہ حق وہاں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً یا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں میں دو جماعت ہو جائے اور یہ پہچاننا مشکل ہو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، ہمیں کس کی طرف رہنا چاہیے، تو آپ کیا کریں؟ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ علماء صلحاء کا رخ دیکھ لینا، چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ نہ بولے، چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ نہ بولے، لیکن ان کا رخ دیکھ لینا، جہاں علماء صلحاء کا رخ ہے اور جہاں ان کی تائید ہے وہیں حق ہے۔ اس لیے معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری محنت اس بات کی تھی، اور جب علماء صلحاء کی تائید مکمل حاصل ہو گئی، وہ تو پورے واقعات ہیں، آپ کو سنائیں گے تو رات گزر جائے گی کہ کس بڑے عالم کی تائید لینے کے لیے معاذ صاحب نے کیا حکمت اختیار کیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تائید کیسے لیا، مولانا آزاد صاحب سے تائید کیسے لیا، علماء برن محلی سے تائید کیسے لیا، حضرت منظور رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے لیا، یہ سب داستان ہے کہ کیسے کیسے کس سے تائید لیا ہمارے جیسا۔ جب تائید حاصل ہو گئی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور کام کے پھیلاؤ کا دور تھا، قربانیوں پر اٹھایا مجمع کو اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو 20 سال کا ان کا دور ہے، 1944 میں معاذ صاحب کا انتقال ہوا ہے اور 1965 میں معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، لگ بھگ 20 سال ان کو ملا ہے۔ اس 20 سال میں معاذ صاحب کے زمانے میں کام کا پھیلا ہوا، پوری دنیا میں کام پھیلا۔ جب کام پھیل گیا تو لاہور میں انتقال سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مولانا یوسف صاحب اور انعام صاحب دونوں بیٹھے اور دونوں میں آپس میں بات ہو رہی ہے۔ معاذ صاحب نے پوچھا با انعام صاحب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ تو 63 میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کتنے عمر میں ہوا؟ تو 63 میں۔ بڑے حضرت معاذ صاحب کا انتقال کتنے عمر میں ہوا؟ تو 63 میں۔ تو معاذ صاحب نے کہا میرے لیے تو 48 ہی بس ہے، یہ 2 دن پہلے انتقال سے کہتے ہیں، میرے لیے تو 48 ہی بس ہے۔ تو معاذ صاحب نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو کام بہت باقی ہے۔ معاذ صاحب نے فرمایا پالیسی مرتب ہو چکی ہے، یعنی کام کی شکلیں پوری دنیا میں قائم ہو گئی ہیں، اب محنت ہوگی کام ہوگا، محنت ہوگی کام ہوگا۔ اور ٹھیک دوسرے تیسرے دن آپ چلتی حضرت انعام صاحب کے زمانے میں کام کو سنت اور شریعت کی کسوٹی پر یعنی نصوص پر لا کے جمع کیا۔ علماء کا کام یہ ہے، علماء کا جو سال لگواتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بڑی بے دردی کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ علماء کا سال اس لیے لگوایا جائے کہ صاحب آپ نے مدرسے میں قرآن سیکھا ہے، ایمان نہیں سیکھا ہے، اب ایمان سیکھنے کے لیے 1 سال تبلیغ میں چاہیے۔ یہ مدرسے کی بھی توہین ہے، علماء کی بھی توہین ہے۔ معاذ صاحب نے اس کو منع کیا تھا، لیکن اب ہم نے اس کو کیا تو کس طرح سے کیا آپ سوچیں۔ علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سال لگایا، علماء بھی کہتے ہیں سال لگا کے آتے ہیں، میں نے بڑوں سے سنا، میں نے ارے آپ کیوں کہتے ہو بڑوں سے سنا؟ آپ پوری دنیا میں جا کے کہو کہ بڑوں سے سنا، آپ کے بڑوں کو کون جانتا ہے؟ آپ کے بڑے کو کون قبول کرے گا؟ آپ کو تو کہنا ہے کہ اللہ نے یہ کہا اور رسول نے یہ کہا، قرآن میں یہ اور حدیث میں یہ ہے۔ آپ کو تو نصوص بولنا ہے، کام کو نصوص سے سمجھنا ہے اور کام کو نصوص پہ رکھنا ہے۔ علماء کا ساتھ اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ایمان سیکھنے کے لیے نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ان کا ساتھ تو دین سکھلانے کے لیے ہے اور کام کو نصوص سے سمجھنے کے لیے ہے اور کام کو نصوص پر رکھنے کے لیے ہے کہ نصوص سے سمجھا بھی جائے اور نصوص پر رکھا بھی جائے۔ تو حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے، اس دور میں کام کو نصوص کی کسوٹی پہ کسا گیا کہ عوام کام کو کر رہی تھی، جہاں جاتی تھی، جیسا بولتی تھی، جیسا چاہتی تھی، عوام کو تو کوئی جانکاری تھی نہیں، تو ادھر ادھر بھاگتی تھی، تو اس کو نصوص کی کسوٹی پہ کسا گیا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا ہے۔
تو اس کو نصوص پر لایا گیا کہ کام نصوص پر ہے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، بیمار چل رہے تھے، تو اس وقت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب آئے ہوئے تھے آپ کی عیادت کے لیے۔ تو حضرت نے کہا تم انہوں کا بیمار ڈالا ہوا ہوں، تم لوگ آ جاؤ گے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ تو مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے اپنا بستر کھول دیا اور قیام کر لیا۔ جب تک حضرت دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ان کا بستر نظام الدین میں رہا، مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب بیمار ہو گئے تو حضرت شیخ بھی آ گئے اور لوگ بھی آ گئے، مولانا منظور نعمانی صاحب آ گئے، مولانا علی میاں آ گئے، اکابر پورے ہندوستان سے بڑے بڑے اکابر پہنچے اور مشورہ ہونے لگا کہ حضرت کا آخر وقت ہے، اب کیا ہوگا۔ تو اس وقت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنیے، بہت مزیدار جملہ ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سے کہا، مولانا صاحب سے، کہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کیجیے اور آپ ذمہ دار بن جائیے، اور اگر آپ ذمہ دار نہیں بنتے ہیں تو ہم لوگ بہت بڑے وہابی ہیں، یہاں قبروں کی زیارت کے لیے ہم نہیں آئیں گے۔ آپ اگر ذمہ دار نہیں بنتے ہیں تو ہم بہت بڑے وہابی ہیں، ہم یہاں قبروں کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت حضرت شیخ نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ مخلصین کے کام کی حفاظت میں جانے والا، اور اس کی دو صورت ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی کوئی ایسا آدمی نمایاں ہو جاتا ہے جو ان کا جانشین بنتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کی نسبت کسی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے، شیخ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چچا جان کے معاملے میں نسبت ہی منتقل ہو۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس صاحب کے 6 خلفاء تھے، اپنے خلفاء کا نام ان مشورے والوں کے پاس بھیجا اور کہا یہ میرے 6 معتمد ہیں، ان میں سے جس پر تمہارا اتفاق ہو جائے اس کو ذمہ دار بنا۔ یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو بنا دو، یوسف کو بنا دو، اس کو بنا دو، کہ یہ میرے 6 معتمد ہیں، ان میں سے جس پر تم لوگوں کا اتفاق ہو جائے اس کو بنا دو۔ تو یہ سارے اکابر ہندوستان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ان لوگوں کا اتفاق مولانا یوسف صاحب پر، انہوں نے کہا مولانا یوسف صاحب پر اتفاق ہے، جا کے حضرت کو سنائے کہ ہم سب کا اتفاق مولانا یوسف صاحب پر ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ یوسف سے کام لے گا۔ کہا یوسف مل لے، اب میں چلا، وہ سینے سے لگ گئے، یوسف مل لے میں چلا۔ اس کے بعد مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو معاشرہ نے جو بیان کیا تو مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ یوسف کی زبان سے الیاس بول رہے، بالکل نسبت منتقل۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور 20 سال چلا۔ جب مولانا یوسف صاحب کا وصال ہو گیا لاہور میں، وہاں سے تدفین کے لیے یہاں لایا گیا۔ اس کے بعد پھر شورا بیٹھی، یہ سارے ذمہ دار ملک کے ذمہ حضرت شیخ اور مولانا علی میاں، محمد نعمانی، اس میں حضرت مولانا اسد صاحب تھے، مولانا اسد صاحب اور سارے اکابر بیٹھے۔ پھر مشورہ ہوا کیا کیا جائے، شیخ بھی تھے، تو مشورے سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے نام پر اتفاق ہوا، اور اس کا اعلان بنگلے والی مسجد کے ممبر سے مولانا اسد صاحب نے کیا، اور شیخ نے ان کو بلا کر کے مولانا ارون صاحب کو بلا کے کہا کہ خالو کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو ان کو سب سے پہلے بیعت کروایا حضرت شیخ نے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ تو تقریباً 30 سال زمانہ مولانا انعام صاحب کا چلا ہے، 16-17 سال زمانہ مولانا الیاس صاحب کا، اور 20 سال زمانہ مولانا صاحب کا، اور 30 سال قریب مولانا انعام صاحب کا زمانہ چلا ہے۔ 95 مولانا انعام صاحب کے انتقال ہوا۔ 93 میں مولانا انعام صاحب نے حج کے موقع پر ہر بیچ کا سال چھوڑ کے 1 سال بعد یہ لوگ حج میں جایا کرتے ہیں۔ تو 93 میں یہ لوگ حج میں گئے تھے۔ تینوں جو مراکز ہیں، جو بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے اور رائمنڈ ہے، اور پھر پوری دنیا کے کام کرنے والے، کیونکہ ہمارا جو مشورہ ہوتا تھا عالمی، وہ مشورہ یا تو رائمنڈ میں یا بنگلہ دیش میں، ایک مشورہ رائمنڈ میں، ایک بنگلہ دیش میں، ایک حج کے موقع، یہ 3 مشورے ہوتے ہیں۔ تو وہاں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو جو ان کے مشورے والے تھے
تینوں ملکوں کے ذمہ دار اور دنیا کے سطح کے، تو ان لوگوں کو بلا کے کہا میں کمزور ہو گیا ہوں اور اکیلے میرے بس کا نہیں ہے پورے کام کی فکر کو لے کے چلنا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جماعت ہو جو اس پورے فکر کو لے کے چلے، میں چاہتا ہوں ایک شورے کی جماعت بنا دی۔ ٹھیک ہے آپ جیسا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، تو کہا تم لوگ نظام الدین آ جاؤ اور وہاں اس کو بنا لیں۔ تو ویزا ویزا کا انتظام کر کے یہ سارے لوگ نظام الدین پہنچے، جن کو کہا تھا۔ حضرت نے اپنے شورا 10 آدمی کے بنائے، اپنے علاوہ 4 پرائیویٹ کے اور 5 ہندوستان کے اور 1 بنگلہ دیش کے، تو یہ 10 آدمی کے شورا حضرت نے بنائے۔ مولانا سید وقاص صاحب نے پوچھا کہ حضرت جہاں آپ ہوں گے آپ فیصل ہوں گے، جہاں آپ نہیں ہوں گے ہم کیا کریں؟ تو کہا جہاں ہم نہیں ہوں گے وہاں آپس کے رائے مشورے سے فیصل بنا دینا۔ تمام دینی اداروں میں یہی ترتیب ہے، دارالعلوم کی بھی شورا ہے، دارالعلوم کی بھی شورا ہے، ہر جگہ شورا ہے اور فیصل اس کا طے ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم میں بھی جب مشورہ ہوتا ہے تو فیصل اس کا جب شورا جمع ہوتی ہے فیصل طے ہو جاتا ہے اس کے اعتبار سے۔ تو ہر جگہ چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی دینی کام ہو، ایک نظام ہے، ایک شورا ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے اس میں شورا میں اور عمارت میں جو بنیادی فرق ہے کہ خلافت میں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی چیز ہے، خلافت میں امیر شورا کے تابع ہوتا ہے، خلافت میں امیر شورا کے تابع ہوتا ہے، حکومت میں شورا امیر کے تابع ہوتی ہے، حکومت میں شورا امیر کے تابع ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے، زبردست فرق ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مسجد میں اگر شورا ہے تو یہ فیصل کے تابع ہے یا فیصل شورا کے تابع ہے۔ خلافت کا مزاج یہ ہے کہ امیر شورا کے تابع ہوگا، اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ شورا امیر کے تابع ہوگا۔ چنانچہ تینوں دور میں یہ تھا۔ پھر 93 میں حضرت نے شورا بنائی، یہ 93 میں شورا نے کام کیا، 94 میں کام کیا، 95 میں حضرت کا انتقال، 95 میں حضرت کا انتقال ہوا تو یہ پوری شورا بیٹھی۔ ہم لوگ تو شورا میں شامل نہیں تھے، ہم لوگ تو کم عمر تھے، 95 کی بات ہے، لیکن حضرت کے انتقال سن کر ہم لوگ وہاں پہنچے تھے۔ کئی روز تک اس پر مشورے ہوتے رہے اور پوری دنیا کے ذمہ دار موجود تھے، 3 ملکوں کے ذمہ دار موجود تھے، اور یہ طے ہوا۔ اور شورا میں 2-3 باتیں طے ہوئی جو لکھی گئی، اور اس میں سے ایک بات یہ طے ہوئی، پہلی بات کہ صاحب 3 فیصل ہوں گے، اب ایک کوئی امیر نہیں ہوگا، کتاب کہ ایک کوئی امیر اب یہاں نہیں ہوگا۔ 3 فیصل طے ہوئے، حضرت مولانا اسحاق صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب اور حضرت مولانا صاحب، یہ 3 فیصل، امیر کوئی یہاں نہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت جی بیعت کیا کرتے تھے، تو یہاں بیعت ہوگی کہ نہیں، تو یہ بات ہوئی کہ اب یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گی، یہ بھی طے ہو گیا، اب یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گی، کوئی امیر نہیں ہوگا، شورا ہوگی، اب یہاں بیعت نہیں ہوا کرے گا، یہ طے ہو گیا۔ 96 میں سفر ہوا پوری شورا کا، دنیا کے ملکوں کا۔ اس موقع پر طے ہوا کہ ہندوستان کے جو 5 آدمی شورا میں ہیں، فیصل 3 ہیں، 2 جو فیصل نہیں ہیں، مولانا عمر صاحب اور میاں جی مہراج صاحب، یہ دونوں بھی فیصل رہے، یعنی 5 فیصل ہو گئے۔ یہ 96 میں طے ہوا، تو یہ 5 فیصل رہے، بدل بدل کے فیصل ہوتے تھے یہ 5۔ 99 آتے آتے اس میں سے 5 آدمی کا انتقال ہو گیا، 10 کی شورا میں سے 99 آتے آتے 5 کا انتقال ہوا، 5 بچ گئے، رائےوین، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ 10 تھے، 10 میں سے 5 کا انتقال ہوا، 5 بچے۔ 5 بچے تو 99 میں یہ مشورہ میں طے ہوا کہ کام کے نہج میں، ترتیب میں کوئی حرف و اضافہ حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا، یعنی کوئی چیز گھٹانی بڑھانی ہے، کام ہے، گھٹانے بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جو شورا ہے اس شورا کے اتفاق رائے سے گھٹانا بڑھانا ہوگا، اکیلے کوئی فیصلہ کر کے گھٹائے بڑھائے گا نہیں۔ یہ 99 میں طے ہوا۔ اس کے بعد سے 2000 میں 2000 آتے آتے کچھ چیزیں بڑھائی گھٹانے جانے لگی، جو چیزیں مشورے سے
اتفاق رائے سے طے دیں، سب کے اتفاق رائے سے پوری دنیا کو اعتماد میں لے کے طے نہیں ہوا اور کچھ چیزیں گھٹانے بڑھانے کا معاملہ سامنے آیا تو وہ کہ بھئی یہ گھٹانا بڑھانا مشورے سے ہونا چاہیے، اگر مشورے سے نہیں ہوگا تو پھر انتشار ہو جائے گا، تو مشورے سے یہ گھٹانا بڑھانا نہیں ہوا تو اس کے وجہ سے یہ انتشار ہوا کہ جن ملکوں کے لوگ یہ جانتے تھے کہ صاحب یہ مشورے سے طے نہیں ہے تو وہ اس کام کو نہیں کرنے لگے، اور جن ملکوں کے لوگ جانتے تھے وہ اس کام کو کرنے لگے تو مجمع دو حصوں میں تقسیم ہونے لگا کہ صاحب یہ مشورے سے طے ہے، یہ مشورے سے طے نہیں ہے، یہ مشورے سے طے ہے، یہ مشورے سے طے نہیں ہے، یہ ہونے لگا، یہ نہج میں تبدیلی کی چیز آنے لگی۔ اب 1915 میں 2015 میں یہ بات آئی کہ صاحب شورا میں سے 5 آدمی انتقال 99 میں کیے، بعد میں 2-3 سال کے گزرنے کے بعد 2 آدمی اور انتقال کر گئے، اب 3 بچے، عبد الوہاب صاحب، معاذ زبیر صاحب، معاصر صاحب۔ 12 میں معاذ زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، 12 میں۔ اپنے انتقال سے پہلے معاذ زبیر صاحب نے ساتھیوں کو خبر کیا کہ بھائی شورا کو مکمل کر دو۔ کئی سال سے یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی شورا میں آدمی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کی جگہ پر نئے لوگ لے کر شورا کی تکمیل ہو، شورا کی تکمیل ہوگی تبھی تو چلے گا۔ مسجد کی شورا، مسجد کی کمیٹی ہے، لوگ انتقال کر گئے تو اس کی جگہ کو بھرا جائے گا، یا مدرسے کی شورا اس کی جگہ کو بھرا جائے گا۔ تو یہ آج کل پر ٹلتے 2012 آیا اور مولانا زبیر صاحب بھی چلے گئے، اب صرف 2 بچے، عبد الوہاب صاحب، معاصر صاحب۔ اب وہ شورا کو مکمل کرو، شورا مکمل نہیں ہے۔ اب شورا کے مکمل کی بات رائٹ میں چلی 2015 میں، اور شورا کی تکمیل کی گئی، اور شورا کی تکمیل عبد الوہاب صاحب نے اور ساتھیوں نے مل کے کیا، اور 11 آدمی شورا میں پڑھائے گئے، 2 یہ لوگ زندہ تھے، عبد الوہاب صاحب، معاصر صاحب، 11 اور بڑھا دیا گیا، 13 کی شورا بن گئی، 5 ہندوستان کے اور 5 پڑوس کے، ریبٹ کے اور 3 بنگلہ دیش کے، 11 کی شورا بنی۔ 11 کی شورا بننے کے بعد اس شورا پر اتفاق نہیں ہوا، سب نے دستخط کیا، اور مولانا نے دستخط نہیں کیا کہ ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے، اور 15 میں آ کر نظام الدین میں مولانا کا یہ اعلان ہو گیا کہ میں امیر ہوں۔ اب یہ بات آ گئی ہمارا، اس کو برداشت کر کے، جھیل کے، سہ کے، سمجھا بجھا کے لے کے چلتے رہے۔ مسئلہ آیا، اصل جو بنیاد بنی جو علماء کرام سے کہنے کی ہے، قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ، یعنی جمہور مفسرین کی رائے کے خلاف آیتوں کی تفسیر میں رائے، اور جمہور محدثین کے رائے کے خلاف حدیثوں کی تشریحات میں پھیر و بدل، یا فقہا کی جو باتیں ہیں فقہ میں جمہور فقہا سے خلاف باتوں کا آنا۔ جب یہ باتیں آنے لگی تو علماء دیوبند کے سامنے یہ بات پوری دنیا سے آئی، پوری دنیا نے لکھا کہ آپ وہی موجود ہیں، اور آپ کے نام کے نیچے یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جمہور سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے، احادیث کی تشریحات میں جمہور سے ہٹ کر بیان ہو رہا ہے، اور فقہ میں بھی جمہور سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو سوچو، آپ اس کو دیکھو۔ یہ بات نظام الدین میں بھی آئی، یہاں بھی خطوط آتے تھے پورے دنیا کے، اور وہاں بھی خطوط آتے تھے دارالعلوم دیوبند میں علماء کے۔ اب اس پر تحقیق شروع ہوئی، بیانات ہر جگہ سے آنے لگے، کہاں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ اس میں 7 باتوں کو دارالعلوم دیوبند نے لیا، اس وقت 7 باتیں دارالعلوم دیوبند نے لیا، اور اس پر دارالعلوم نے آڈیو بھی سنا، اور علماء نے جو لکھا اس کو بھی سنا، اور اس پر تحقیق بھی کیا، اس کو دیکھا بھی، دیکھ کے تحقیق کر کے جو بات پائی تو دارالعلوم نے اپنی رائے اس پر قائم کیا، اپنا فتویٰ دیا۔ اور دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا، اس فتوے میں صرف مفتی صاحب کا یا نائب مفتی کا یا معین مفتی کا دستخط نہیں ہے، بلکہ تمام اساتذہ کے دستخط ہوئے، دارالفتہ کا بھی دستخط ہوا، اور انتظامیہ کا بھی، کہ جو مولانا ارشد صاحب یا مولانا ابوالقاسم صاحب
ان لوگوں کے بھی دستخط ہوئے، اس میں وہ باتیں فتوا میں آئی کہ بھئی یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں یہ گمراہ کن ہے اور یہ مجمع کو گمراہی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس کا روک تھام ہونا چاہیے۔ مولانا نے اپنے فتوے میں یہ باتیں جب آ گئی تو ہوا کہ صاحب اس کو ابھی شائع نہیں کیا جائے، بلکہ موقع دیا جائے، ان کے سامنے لایا جائے کہ بھئی یہ بات ہے۔ مولانا کے سامنے بات آئی، ان کے خصوص صاحب سہارنپور سے آئے، ان کے سامنے بات کو لے گئے، مولانا نے اس کو دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے رجوع کرتے ہیں، ہم اسے رجوع کریں گے، لیکن جو لکھا اس میں یہ لکھا کہ اگرچہ میرے پاس اپنے کہی ہوئی باتوں کے دلائل موجود ہے لیکن پھر بھی میں رجوع کرتا ہوں، یہ کہا انہوں نے۔ اور دوسرے دن کے بیان میں پھر وہی باتیں آنے لگی، تو دارالعلوم نے اس رجوع نامہ کو نہیں مانا، کہا کہ بھئی آپ کا بیان تبھی بھی ویسے ہی ہو رہا، یہ چیز چل پڑی۔ تو یہ بات جب آ گئی تو علماء اب یہ کہنے لگے کہ صاحب جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی جو کچھ بھی مولانا کہہ رہے ہیں اس میں تائید مولانا ابراہیم صاحب کی بھی ہے، اس میں تائید مولانا مناٹ صاحب کی بھی ہے، اس میں تائید اور دیگر علماء جو وہاں سب کی ہے، تبھی تو وہاں بیٹھ کے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بات آئی تو ان کو بلا کر کے یہ بات رکھی گئی کہ دنیا سے بات آ رہی ہے کہ ہم سب کی تائید آپ کے ساتھ ہے اور ہماری تائید آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عمارت کا مسئلہ تھا ہم برداشت کیے، نہج کا مسئلہ تھا ہم برداشت کیے، لیکن اب قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، عقائد تک کی بات آ رہی ہے، عقائد میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے، عقائد کی بات ہے، اس لیے ہم اس میں مصالحت نہیں کریں گے۔ چنانچہ مولانا ابراہیم صاحب نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان کو کھول کے اور پڑھ کے دکھایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے چلے گئے یہ کہہ کے کہ اس حال میں ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں، اسی روایت کی بنیاد پر میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کہا۔ اور جب مولانا اپنے گاؤں آئے تو اپنے گاؤں آنے سے پہلے ہی مولانا ابھی ٹرین میں تھے، مولانا ابراہیم صاحب، اور ان کے بارے میں مشہور ہو گیا، واٹس ایپ پر چلنے لگا کہ مولانا بامبے کے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، حالانکہ کہیں ایڈمٹ نہیں تھے، مولانا اپنے گاؤں گئے تھے۔ جب مولانا کو دکھایا گیا کہ آپ گاؤں آئے ہیں، آپ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو مولانا نے وہاں سے خط لکھا، وہ خط بہت اہم ہے، اور مولانا نے وہ خط لکھا، وہ خط سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس خط میں مولانا نے لکھا ہے صاف طور پر کہ اتنی میری زندگی وہاں گزری ہے اور اتنے 53 سے 52 سے میں وہاں ہوں اور میرا جی وہیں رہنے کا ہے، میں کیسے اس جگہ کو چھوڑ سکتا ہوں جہاں میں 52 سے ہوں۔ جب تک مسئلہ برداشت کرتا میں برداشت کرتا رہا، اب قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ ہے تو اس مسئلے میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یہاں سے چھوڑ کے واپس جائیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب جو بہت پرانے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب سے پرانے ہیں، مولانا یعقوب صاحب نے ایک خط لکھا کہ کام نہج سے ہٹ گیا، اس لیے میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولانا مناٹ صاحب نے بھی یہی لکھا۔ جب یہ معاملہ آیا تو ہم نے سفر کیا ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے ہاں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے پاس ہم گئے، کیونکہ ہمارے یہاں کے تھے وہ منگیر کے، تو حضرت کے پاس ہم گئے۔ حضرت سے جا کے میں نے یہ کہا، حضرت رونے لگے اور کہنے لگے کہ پوری دنیا میں امت کے عمومی تعلیم و تربیت کے لیے یہی اقدام تھا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہونے لگا، تو رونے لگے اور کہا اس نسبت پر مجھے جہاں بلاؤ گے ہم آئیں گے، ہم بیٹھیں گے۔ ہم نے بتایا کہ ابھی الگ تھلگ والی بات نہیں کہ ہم نے کہا آپ لوگ سنبھالیے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ علماء کرام ہیں، آپ سنیں گے نہیں، ہم نے کہا حجت پوری کیجیے، کوئی سنے نہ سنے، آپ کا کہنا کام ہے، آپ کہیے۔ تو حضرت نے کہا جہاں بھی بلاؤ گے ہم آئیں۔ پھر وہاں سے ہم نکلے تو ہم لکھنؤ گئے، ہر وہاں رابع صاحب مدد سے ہم ملے اور مل کر ان سے بات ہم نے کی اور ان کے سامنے پوری بات ہم نے رکھی
کہ دیکھیں یہ بات ہے، اور اس میں نقصان یہ ہے کہ حکومت کی نگاہ ہے، دنیا کی نگاہ ہے اس کام پر۔ اگر یہ بات ہوگی تو حکومت کام میں انتشار پیدا کرے گی، ہاتھ ڈالے گی، اور یہ ساری یہ جتنا نقشہ ہوا ہے جو بگڑا، یہ اب یہاں آپ کو کیا سنا ہے، ہاتھ مولانا کو ہم نے سب سنایا اور کہا اس کو آپ لوگ دیکھیے۔ پھر ہم گئے علی گڑھ، حکیم کلیم اللہ صاحب مدرسے کے بعد حضرت دوئی کے جو خلیفہ ہیں، ان سے جا کے میں نے پوری بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آج میں کہوں گا لیکن بات نہیں مانے گا۔ ہم کہا بات مانے کوئی چاہے نہ مانے، آپ اپنی حجت پوری کیجئے، آپ کہیے۔ پھر وہاں سے ہم نکلے تو ہم سہارنپور گئے، مولانا عابد صاحب سے ملے۔ مولانا عابد صاحب رونے لگے اور اپنے ڈراور میں سے ایک خط نکالا اور خط پڑھ کے مجھے سنایا، اس کی کاپی بھی مجھے دی اور مجھے سنایا بھی اور روئے بھی، اور کہا کہ میں نے یہ خط دیا تھا مولانا سلمان صاحب کو، ہمارے بھتیجے ہوتے تھے، اور ان کو کہا کہ آپ نظام الدین جائیے اور آج جا کے سمجھائیے۔ ایک ہفتہ وہاں رہ کے سمجھا کے آئیے۔ دوسرے ہی دن وہ واپس آ گئے اور کہہ رہے کہ نہیں اب سمجھانا بجا رہے کا معاملہ نہیں ہے، کام نہیں چلے۔ پھر وہاں سے ہم گئے دارالدیوبند، ابوالقاسم صاحب کے پاس۔ 11 بجے رات کو حضرت نے دفتر کھولا اور دفتر کھول کے 11 بجے رات کو بیٹھے ہمارے ساتھ، روئے اور ہم نے پوری بات بتائی، حکومت کی سازش کی بات بھی بتائی اور آگے کیا ہوگا یہ بھی بتایا۔ ابھی سب ڈھکا چھپا تھا، ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، ابھی کوئی الگ نہیں ہوا تھا، ابھی سب ساتھ تھے۔ ہم نے اس وقت جا کے کہا حضرت سے، ہم نے کہا دیکھیے جتنا کام وہاں ہو رہا ہے سارے کام پر حکومت کی نگاہ ہے، حکومت کی نگاہ ہے۔ جہاں ایک انتشار کی بات آئے گی حکومت کو ہاتھ ڈالنے کا موقع آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حکومت اس میں ہاتھ ڈالے، آپ سارے حضرات بیٹھیے اور آپ بیٹھ کے اس کو حل کیجئے۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو حل ہونا چاہیے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، ردو الی اللہ و رسول۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ پوری دنیا کا ہے، اس میں آپ حضرات آگے بڑھ کے اگر اس کو نہیں حل کریں گے، یہ علماء ہی کے حل کرنے سے، اس لیے کہ قرآن اور سنت کے جاننے والے علماء ہیں، یہ حق کو سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ کام کو کہاں لے کے جائے گا اور کام کہاں پہنچے گا؟ ہر شہر کے علماء سے اسی بات کی گزارش ہے کہ ہر شہر کا علماء اس کام کو دیکھیں کہ کام سنت اور شریعت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جہاں سنت اور شریعت کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے اس کو نصوص پہ رکھنا اور سنت اور شریعت پہ رکھنا، اس دین کی حفاظت اسی سے ہوئی ہے، اور سارے ادیان جو ختم ہوئے وہ اسی سے ختم ہوئے۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو تحریفات ہوئی ہیں وہ تحریفات اس زمانے کے علماء کے خاموش رہنے سے ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہمارے دین کی حفاظت کا سامان اللہ نے کیا، یہ دین کی حفاظت کا سامان اللہ نے اس طرح کیا کہ ایسے رجال اللہ نے پیدا کیے، ایسے علماء صلحاء پیدا کیے جو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اساتذہ سے بھی کلام کیا ہے، کبھی چپ نہیں رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 100 برس چھوٹے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کلام کیا ہے، ادب کے ساتھ کیا ہے۔ امام شافعی نے کیا ہے، چھوٹوں نے کلام کیا ہے۔ ہمارے لیے حجت ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن محدثین نے ان پر کلام کیا ہے۔ مجدد البصاری رحمۃ اللہ علیہ پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ اگر علماء خاموش ہو جائیں گے تو یہ دین تحریف ہو کے مٹ جائے گا، یہ دین تحریف ہو کے مٹ جائے گا اگر علماء خاموش ہو جائیں گے۔ علماء کو خاموش نہیں ہونا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ علماء کوئی زندہ باد مردہ باد میں آئے، لیکن حق کو کہنا، حق کو سمجھنا، حق پر رکھنا، کوئی کام دنیا میں کوئی کر رہا ہو علماء کا کام ہے کہ اس کو سمجھے، اس کو سمجھ کے رہبری کریں، نشاندہی کریں، سنبھالیں۔ اس کام کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ہر جماعت کے ساتھ ایک قاری ہو،
جو ان کا قرآن صحیح کرے، ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو جو ان کا پاکی ناپاکی اصول بنیادی مسائل ان کو سکھلا دے۔ یہ نہیں ہو سکا، جماعت اپنے طور پر چلتی رہی۔ نظام الدین میں 12 انہوں نے دیکھا ہے کہ جس کے جیب میں قلم ہے اس کو ذمہ دار بنا دیا، اس لیے کہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہی نہیں۔ وہ آدمی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ ہم نہیں بن سکتے، میرا ایک دن بھی نہیں لگا ہے، میں کبھی تبلیغ میں نہیں گیا ہوں، لیکن اس کو ذمہ دار بنا۔ ایسے لوگ جب ذمہ دار بن کے چلے تو کام کا یہ نقشہ ہوا کہ کام پورا کا پورا عوام کے ہاتھ میں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے زمانے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام عوام کر رہی ہے اور کام کو عوام لے کے چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ماہرین شریعت، ماہرین طریقت اور ماہرین سیاست کی ایک جماعت ہو جس کی نگرانی میں اس کا عملی نقشہ طے ہو، اس کا عملی نقشہ طے ہو اس کی نگرانی میں۔ اور اس زمانے میں مولانا صاحب کے زمانے میں یہی ہوا، ماہرین شریعت بھی اور ماہرین طریقت بھی اور ماہرین سیاست بھی سب مولانا الیاس صاحب سے جڑتے تھے، مولانا یوسف صاحب سے جڑتے تھے، مولانا انعام صاحب سے جڑتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے چیزیں دنیا کی کھلی رہتی تھی، عالمی تصویر کھلی رہتی تھی، اس لیے ان کا رہنا ضروری تھا۔ کرنل ناصر نے پوچھا تھا یہاں ہندوستان میں نہرو جی سے کہ آپ کے یہاں سے تبلیغی جماعت آتی ہے کیا ہے؟ تو نہرو جی نے پوچھا تھا مولانا آزاد سے، تو مولانا آزاد نے کہا کہ تبلیغ تو میں ہوں، یہ میری جماعت ہے۔ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ نہیں کہ ماہرین شریعت، ماہرین طریقت، ماہرین سیاست کہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں جو اس کام کو سنبھالیں۔ کام تو ہر جگہ کام عوام کرتی، کوئی بھی کام دین کا عوام کے جان مال سے ہوتا ہے۔ مسجد کا کام عوام کے جان مال سے، مدرسے کا کام عوام کے جان مال سے، مکتب کا کام عوام کے جان مال سے، جمعیت کا کام عوام کے جان مال سے، ہمارا شریعہ کا کام عوام کے جان مال سے۔ کوئی دینی کام عوام کے جان مال سے ہوگا، لیکن لے کے کون چلے گا؟ لے کے چلنے والے علماء ہوں گے، لے کے چلنے والے سارے کاموں کو علماء لے کے چل رہے ہیں۔ جان مال ہر جگہ عوام کا لگ رہا ہے۔ جب جان مال عوام کا لگے گا اور کام کو عوام کے حوالے کر دیا جائے گا تو کام کو بگڑ نہیں، کام کو تو بگڑ نہیں۔ اس لیے بڑے درد مندی کی یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک کام ہے، اس کا کوئی بدل ابھی دنیا میں نہیں۔ مسلمانوں کے عمومی تعلیم و تربیت کا کوئی بدل اس کام کا دنیا میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو عمومی تعلیم و تربیت اس کام سے ہو رہی ہے اور آئندہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ علماء اپنے اپنے دینی مشغولیات کے ساتھ مدرسے والے مدرسے میں، مکتب والے مکتب میں، مسجد والے مسجد میں، جمعیت والے جمعیت میں، علماء جہاں جہاں بھی جو دینی خدمات کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کی نگرانی کرے اور سرپرستی کرے، اس کام کی نگرانی کرے، سرپرستی کرے۔ کم سے کم اتنی بات تو شہر میں ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی جماعت آوے، کہیں سے آوے اور مسجد میں آ کے کام کرے اور ہم سب اس کا استقبال کریں، ہم اس کی نصرت کریں۔ ہمارا اخلاق اتنا گر گیا، ہم اتنے نیچے گر گئے، پورا 4 مہینہ ہم چوتھا نمبر اخلاق کا بولتے رہتے ہیں، اور جماعتیں آتی ہیں تو ہم پہلے دوسرے لوگ، بڑے بھائی لوگ، اب ہم کیا نام لیں، مسجدوں سے جماعتوں کے بستر پھینکتے تھے اور کھانا بنا ہوا پھینکتے تھے، مسجد دھوتے تھے، مسجد سے نکالتے تھے۔ آج وہ نقشہ ہمارے اپنے میں آیا ہوا ہے کہ کوئی مسجد توڑ رہا ہے، کوئی مسجد سے نکال رہا ہے، کوئی مسجد سے بستر پھینک رہا ہے، میری مسجد میں آپ نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کا ایک بات بول دینا کہ نہیں، ساری جماعتیں جماعت ہیں، اللہ رسول کی بات کرتی ہیں، ہر جماعت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، مل جل کے یہ کام کرنا چاہیے۔ انتشار، جس کو اپنا کام جس طریقے پر، جس نہج پر کرنا ہے کریں، شورا والے اپنے نہج پر کام کریں جی، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور مار اور پیٹ، یہ کیسی بات ہے؟ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات علماء کرام ہیں،
آپ سنت اور شریعت کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، آپ اس کام کے حق کو اور ناحق کو آپ کو خوب پتا ہے کہ کتنی باتیں ایسی بولی جا رہی ہیں جو عقائد پر ضرب ڈالتی ہیں، عقائد پر ضرب ڈالنا خطرناک ہے۔ جو اختلاف رحمت ہے وہ مسالک کا اختلاف رحمت ہے۔ مسلک میں اگر کوئی اختلاف ہے، فقہ میں کوئی اختلاف ہے تو وہ رحمت ہے۔ عقائد کا اختلاف کیسے رحمت ہو جائے گا؟ یہ عقائد کے جو اختلاف چل رہے ہیں، عقائد میں جو باتیں بولی جا رہی ہیں قرآن و سنت کے خلاف، اس کو آج نہیں روکا جائے گا تو کل یہ بہت بڑا ناسور بنے گا، اور اتنا بڑا ناسور بنے گا کہ اس کو قابو میں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت، چونکہ عوام ہے، عوام اسی چیز کو لے کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے خاص طور سے شہر کے علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ عوام کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے، بلکہ عوام کی نگرانی کی جائے، سرپرستی کی جائے، اس کو نصوص پر رکھا جائے، نصوص سے توڑا رکھا جائے، اور جو کوئی بھی نصوص سے ہٹے علماء کرام اس کی گرفت کریں، محبت پیار سے اس کو سمجھائیں کہ یہ بات نصوص کے خلاف۔ توبہ کے 3 شرائط ہے، چوتھا شرط ہجرت لگا دیا جائے، یہ عقائد پر ضرب ڈالتی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدے کو خراب کرنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ جو تبلیغ میں نہیں نکلے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح ہے؟ یہ کیسا علماء کو یہ چیز حاصل ہوگی؟ یہ 5,85,000 بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مجمع کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ عقائد میں تحریف ہے کہ نہیں؟ یہ عقائد میں تحریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ عقائد کے خلاف جو بات ہوگی، مسلک جو بنتا ہے وہ نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ جب مذہب نیا بنے گا تو نقصان دہ چیز ہے۔ عیسائیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، عقائد کا اختلاف ہے۔ یہودیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، شیعت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے، قادیانیت سے ہمارا اختلاف عقائد کا ہے۔ عقائد کا اختلاف نہیں برداشت کیا جا سکتا، سالک میں اختلاف برداشت کیا جا سکتا، وہ چلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنا پڑے گا کہ کہاں جا رہی ہے بات۔ اگر بات وہاں جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے عقائد پر زد پڑتا ہے تو ہم کو محبت سے، پیار سے، حکمت سے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور محبت پیار سے مجمع کو لے کے چلنے کی بات ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی عوام کے دلوں میں علماء کی محبت ہے، علماء کی قدر ہے۔ اگر عوام علماء کے پاس جائے یا علماء عوام کے پاس جائے تو وہ عزت سے نام لیتے ہیں، وہ ایک پیالی چائے پیش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ علماء کی قدر اور علماء کی قیمت اور علماء کا مقام عوام کے دل سے نکل جائے، جب یہ علماء سے نہیں جڑیں گے، اہل اللہ سے نہیں جڑیں گے، اور ان کے دل سے یہ مقام نکل جائے گا تو پھر کہنے سے بھی بات لوگ نہیں مانیں گے۔ کہنے سے یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں جن میں عقائد کے اعتبار سے ہمیں فرق ہے، ان سے جا کے کہیے وہ سننے کو تیار ہے، شیعوں سے جا کے کہیے سننے کو تیار ہے، قادیانیوں سے جا کے کہیے سننے کو تیار ہے، یہودیوں سے نصارہ سے جا کے کہیے سننے کو تیار ہے۔ جہاں عقائد میں فرق آ جائے گا کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے مجمع کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے آپ کے لیے اس کو آسان فرما لے۔ یہ کرنے کا موقع ہے، آج سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، نہیں تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے اس کو آسان کرے اور ہم کو آپ کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ وقت جو مانگا جاتا ہے علماء سے، یہ اس لیے نہیں کہ دین سیکھنے چلیے، یہ توہین علماء۔ کیا کیا باتیں آپ سے عرض کروں؟ حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے سال لگا ہوا آدمی چاہیے، جو بخاری پڑھ کے آیا ہے، جو مدرسے میں قرار کرتا تھا، جو مسلم شریف پڑھ کے آیا ہے، اس کو حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے سال لگانے کی ضرورت ہے؟ اس کو سال لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرار کیا ہے مدرسے میں اس نے بخاری شریف پڑھی ہے، اس میں الگ سے حدیثیں ہیں کیا؟ جو سیاستہ سے الگ سے حدیثیں ہیں حیات الصحابہ میں، جو سیاستہ کی حدیثیں پڑھ چکا ہے اس کو اس کو پڑھنے میں کیا دقت ہے؟
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت گہری باتیں ہیں، اس لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے علماء کرام سے وقت اس لیے مانگا جاتا ہے کہ کام نصوص پر ہے، کام کو نصوص سے سمجھنا، کام کو نصوص پر رکھنا، یہ جو نوجوان علماء ہیں ہمارے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو کام ہوتا ہے اسی عمر ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی کی جماعت پوری کی پوری 30 سال کی عمر کی تھی، لگ بھگ 30، 31، 32، اسی سال اسی عمر میں دعوت کا قیام ہوا اور نانوتوی کی جماعت اسی عمر میں تھی۔ صاحب نے کام شروع کیا، اسی عمر کے لوگ تھے، 40 کے نیچے سے۔ یہ جو جوانی کی عمر ہے اسی میں کام ہوتا ہے، باقی بڑھاپے میں تو نگرانی ہوگی اور نصیحتیں ہوں گی، کام نہیں ہوگا۔ محنت کا وقت یہی ہے، اس لیے اس وقت ہمت کریں، ہمت کر کے اپنے ارادوں کا اظہار کریں، کام کو نصوص سے سمجھیں۔ یہ نہیں کہ میرے استاد نے کہہ دیا، میرے پیر نے کہہ دیا، میرے ابا تبلیغی تھے انہوں نے کہہ دیا ہم سال لگا لیں، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ استاد کے کہنے سے جانا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، پیر کے کہنے سے جانا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، مسجد کے ذمہ داروں نے کہہ دیا ہم چلے گئے، کوئی بنیاد نہیں ہے، میرے ابا تبلیغی سے آپ کو بھیج دیے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 6 مہینے تک آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، سال میں نکلا ہوا 6 مہینے تک رو رہا ہے، ہم کو زبردستی بھیجا کہ آپ ماننا نہیں چاہتے۔ نہیں، آدمی جائے نصوص سے سمجھ کے جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم روزہ رکھتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم زکات دیتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم حرام کام چھوڑتے ہیں نصوص سے سمجھ کر، ہم دعوت کے کام کو نصوص سے سمجھ کے کریں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اعمال کے درجہ بندی کو نہیں جاننا، اعمال کے درجہ بندی کو نہیں جاننا یہ گمراہی ہے۔ ہم اعمال کی درجہ بندی کو جانیں، فقہا نے تو یہی کام کیا ہے، اعمال کی درجہ بندی کی ہے کہ یہ عمل ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے فضائل بھی بتائے ہیں، اس کے مسائل بھی بتائے ہیں، شریعت میں اس کا مقام بھی بتایا ہے کہ اس عمل کا مقام کیا ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے جس میں نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا مقام شریعت میں کیا ہے یہ ہم نصوص سے سمجھیں، اور اس نصوص کو سمجھ کر کریں گے تو موت تک کریں گے، اور نصوص سے نہیں سمجھیں گے اور کسی کے دباؤ میں آ کے کریں گے تو آج کریں گے کل چھوڑیں گے۔ اس لیے کام کو نصوص سے سمجھ کے کرنا ہے، اور اسی لیے نکلنا ہے کہ ہم نصوص سے اس کام کو سمجھیں کہ نصوص کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول